السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے ہزار شوق کے مرحلے۔ ناول کی رائٹر ہیں آسیہ مرزا۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ چٹاک کی آواز اتنے فاصلے پر ہونے کے باوجود اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی، اور جو منظر آنکھوں کے سامنے تھا وہ خوفناک بلکہ ہیبت ناک تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ مومی انگلیاں یہ کام بھی کرتی ہیں۔ بہرحال یہ دھچکا تھا جو تصور کے برخلاف ہونے پر لگا تھا۔ گال ہرگز اس کا نہیں تھا اور ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ بھرپور مرد تھا، 6 فٹ کا ہٹا کٹا۔ بہرحال ملازمہ گال پکڑ کر ایک طرف ہو گئی تھی۔ شاید وہ عادی تھی ان تمانچوں کی۔ پہلی نظر میں وہ اسے بے حد دلکش اور لطیف جھونکے کی مانند لگی تھی۔ گہری گہری جھیل جیسی آنکھیں، بیضوی چہرہ، شانوں پر بکھرے ریشم کے لچھے جیسے بال۔ مگر 2 منٹ کے اندر اندر ساری دلکشی ملیہ میٹ ہو گئی۔ اس نے اپنی سیاہ واسکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر ابرار احمد کی طرف دیکھا۔ وہ جھیپے جھیپے اور کسی حد تک پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اسے جتنا بتا چکے تھے اس سے کہیں زیادہ عملی نمونہ آپ و آپ وہ دیکھ رہا تھا۔ گویا اب مزید کچھ کہنے اور بتانے کی ضرورت نہ رہی تھی۔ میرے بے تحاشا لاڈ پیار کا نتیجہ یہی نکلا ہے۔ کچھ لمحات کے بعد وہ گویا ہوئے۔ میں بہت پریشان ہوں تورزان۔ انہوں نے سلگایا ہوا سگار لبوں سے لگا لیا اور صوفے پر ڈھہ گئے۔ ہونا بھی چاہیے۔ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ڈونٹ وری انکل، اس نے بظاہر مسکرا کر ان کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا، مگر دل میں اس کے زبردست آگ دہک اٹھی تھی۔ خون تھا کہ کھول کر دماغ کی شریانوں سے ٹکرا رہا تھا، مگر اپنے مضبوط اعصاب کے باعث وہ اس وقت کنٹرول میں تھا۔ کتنی معمولی بات تھی جس کو اس نازک مزاج بددماغ لڑکی نے تماشا بنا دیا۔ وہ ترنگ میں کمرے سے نکلی تھی، بغیر سلیپر کے، مگر سیڑھیوں پر پہنچ کر زور سے چیخی تھی، یہ کارپیٹ کہاں گیا؟ مائی گاڈ سکینہ! وہ دھاڑی اور سبک پیروں کو یوں سمیٹ کر کھڑی رہ گئی جیسے سیڑھیوں پر ریت کنکر پڑے ہوں۔ وہ جی دھلنے گیا ہے، کل صبح تک آ جائے گا۔ سکینہ نامی ملازمہ دوڑی آئی۔ تو جاہل مجھے پہلے ہی بتاتی نا، میں بغیر سلیپر کے نکل آئی۔ اس کا زناٹے سے ہاتھ تھامتی کامتی سکینہ کے پچکے بے رونق گال پر پڑا۔ جاؤ میرے سلیپر لے کر آؤ۔ وہ بیچاری حکم بجا لائی اور لمحوں میں اس کے آگے سلیپر رکھ دیے۔ ہاتھ ضرور دھو لینا۔ وہ مزید حکم جھاڑتی بچی کچی 2-3 سیڑھیاں پھلانگ کر جانے کہاں گم ہو گئی، مگر اس کے دماغ کی چولیں تک ہلا گئی۔ وہ اب ابرار احمد کو دیکھ رہا تھا جو سگار کے مرغولوں پر نگاہیں جمائے جانے کن سوچوں میں گم تھے، یا گزرے واقعے پر اب تک شرمندہ تھے۔ تم سے چھپانا محبت ہے۔ تمہیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ تم اس مسئلے کا حل بتاؤ۔ انہوں نے سگار ہونٹوں سے ہٹا کر دھواں ایک بار پھر فضا میں اچھالتے ہوئے تورزان بنگش کو دیکھا، جو ان کی بات پر دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ تمہیں نہیں پتا، اگر ابئی کو زہا کی اتنی نازک مزاجی کا پتہ چلے گا تو وہ بہت خفا ہوں گی مجھ پر۔ ان کے خیال میں تو لڑکی کا اونچی آواز میں بولنا ہی برا قصور ہے، کجا اتنی تنک مزاجی۔ ابرار احمد کے تصور میں ان کی ماں یعنی زہا کی دادی ابھر آئیں۔ وہ آگے کا سوچ کر کچھ خوفزدہ ہو رہے تھے۔ میں نے زہا کے اندر اس کی ماں کی کمی کا احساس ختم کرنے کے لیے اسے بہت آزادی دے دی۔ اسے کسی بات پر ٹوکنا گناہ سمجھنے لگا تھا۔ مگر مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی خود سر ہو جائے گی۔ میں ذاتی طور پر خود بھی لڑکیوں کی خود سری پسند نہیں کرتا۔ انہیں نرم و نازک ڈال کی مانند ہونا چاہیے، ہر ماحول میں ڈھل جانے والی۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ صوفے کی پشت پر کمر ٹکا کر استہزئی انداز میں مسکرا دیا۔ اس کے خیال میں تو پانی سر سے بہت اونچا ہو چکا تھا، جبکہ بقول ابرار احمد کہ وہ اپنی اس لاڈلی نخریلی بیٹی کو ایک بالکل نئے سانچے میں ڈھلا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ اب اس کے پاس ایسا کوئی ٹوٹکا تو تھا نہیں جسے پڑھ کر وہ اس پر پھونکتا اور نئی زہا ابرار کو اس کے باپ کے سامنے پیش کر دیتا۔ وہ تو خود اپنے اندر سے اٹھتے دھوئیں کی گرم لپیٹوں میں بھسم ہو رہا تھا۔ عقل حقیقتاً دھنگ رہ گئی تھی۔ اس نوبت کا تو تصور بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ زہا وہ ہتھیلیوں میں لگائے لوشن کو انگلیوں پر مساج کی صورت میں رگڑتی اس کھلے آراستہ پراستہ لیونگ روم سے گزری تو ابرار احمد نے اسے پکار لیا۔ وہ رک گئی۔ بے اختیار نگاہ صوفے پر ٹانگ ٹکائے بیٹھے تورزان خان پر بھی گئی۔ سرسری نظر تھی، پلٹ آئی۔ ان سے ملو زہا، یہ تورزان ہیں۔ اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ پاپا میں بائے کار نہیں جاؤں گی۔ 2 گھنٹے تک گاڑی میں اکتائے ہوئے بیٹھے رہنا مجھے بالکل پسند نہیں۔ وہ ابرار احمد کی بات کے جواب میں اپنا پروگرام بتانے لگی۔ ابرار احمد کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ ڈپٹنے کے انداز میں اسے دیکھا ہی تھا کہ تورزان نے آہستگی سے ان کے صوفے کے ہتھے پر رکھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دبایا، گویا انہیں اس اقدام سے باز رکھا۔ میرا خیال ہے مناظر اور راستوں کا صحیح لطف اٹھانا ہے تو بائے کار ہی بہتر ہے۔ محض 15-20 منٹ میں آسمان کو چھو کر زمین پر آ جانے میں کیا مزہ۔ زہا ابرار نے چونک کر تورزان خان کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر تناؤ سا پھیل گیا، یوں جیسے اس شخص کی مداخلت سخت ناگوار گزری ہو۔
ہاں بیٹا، ترزان ٹھیک کہہ رہا ہے، اصل لطف تو بائیکار راستے کا نظارہ کرنے میں ہے۔ آدم خان ہمارا پرانا ملازم ہے اور وہ بہت ماہر ڈرائیور ہے، تم بہت انجوائے کرو گی۔ ابرار احمد کو بھی ترزان کا مشورہ بھایا تھا، اور دوسرے ان کے خیال میں اگر ترزان کہہ رہا تھا تو پھر درست ہی کہہ رہا ہوگا۔ یہ میرا پرسنل افیئر ہے، میں دوسروں کی مداخلت پسند نہیں کرتی، آپ بھی جانتے ہیں پاپا، وہ ایک تنتنے سے کہہ کر پلٹ گئی۔ ابرار احمد غصہ ضبط کرتے ہوئے تیز تیز سگار کے کش لینے لگے، پھر ذرا سی گردن موڑ کر ترزان کی طرف دیکھا۔ کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ جیسے ان کی نظروں کے جواب میں بولا تھا۔ مگر کیسے؟ ارے تم کہاں چلے، لنچ نہیں کرو گے کیا؟ وہ اسے اٹھتے دیکھ کر جلدی سے بولے۔ بالکل کروں گا، مگر ایک دو کام ہیں، وہ نپٹا کر لنچ تک انشاءاللہ آ جاؤں گا، پھر اس گمبھیر مسئلے پر ڈسکس کریں گے۔ یقین کرو تمہیں دیکھ کر اپنا آدھا بوجھ ہلکا محسوس ہوا ہے۔ وہ پورٹیکو تک اس کے ساتھ چلتے ہوئے آئے تھے۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ایک بڑی طویل اور قدرے سرد آنکھ کھینچی۔ یقیناً وہ آدھا بوجھ میں اپنے کندھوں پر محسوس کر رہا ہوں۔ اس کی آواز بے حد ہلکی بڑبڑاہٹ سے مشابہت تھی، جو ابرار احمد کے کانوں تک نہیں پہنچی تھی۔ وہ گاڑی کھلے گیٹ سے باہر نکال لے گیا۔ اسلام آباد سے مری کا راستہ بڑا خوبصورت اور پرکیف تھا۔ وسیع و عریض پہاڑی سلسلہ، گنگناتے چشمے، ہریالی ہی ہریالی، اور پہاڑی کٹاؤ سے نکالی گئی ہولناک مگر دیدہ زیب سڑکیں۔ ہر منظر گزرے منظر سے زیادہ خوبصورت تھا، مگر وہ گاڑی کے پردے گرائے، اے سی آن کیے، پچھلی سیٹ پر انگلش ناول میں غرق رہی۔ اس کا موڈ خراب تھا، اسے آج شام سوات کے ٹکٹ نہیں ملے تھے، اور باوجود ناپسندیدگی کے وہ بائی کار پہنچی تھی۔ اسے جانے کیوں ٹکٹ نہ ملنا پاپا کی سازش محسوس ہوا تھا۔ اسے مری میں صرف ایک دن قیام کرنا تھا، اس کا سارا گروپ پہنچنے والا تھا۔ چونکہ وہ سیدو شریف کے بجائے مری ہی آ گئی تھی، اس لیے آج ہی ان سب سے ملاقات متوقع تھی، جو بائی کوچ پہنچ رہی تھیں۔ مگر شام گزر گئی، وہ 3 دوستوں پر مشتمل گروپ نہیں پہنچا تھا۔ وہ مری کے مہنگے ترین ہوٹل میں قیام پذیر تھی، اور اب کمرے کی بالکونی میں غصے کے عالم میں ٹہل رہی تھی۔ اس کی طبع نازک پر سخت گراں گزرا تھا۔ کہیں ان سب نے میرے ساتھ مذاق تو نہیں کیا؟ یہ خیال آتے ہی اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس نے ذرا رک کر کال کر کے معلوم کرنے کا سوچا، مگر پھر انا آڑے آ گئی۔ نہیں آتی تو نہ آئے، میں کون سا ان کی محتاج ہوں، میں اپنی تفریح ہرگز غارت نہیں کروں گی۔ وہ آدم خان کو حکم جھاڑتی گاڑی میں آ بیٹھی اور مری کے خوش رنگ موسم میں نکل آئی، مگر آدھے گھنٹے میں ہی بور ہو گئی۔ در حقیقت دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا۔ وہ بدمزہ سی ہو کر واپس ہوٹل چلی آئی۔ دوسری صبح وہ مری کو خیر آباد کہہ کر مانسیرا کی طرف نکل آئی۔ مانسیرا کے خوشگوار موسم نے اس کی طبیعت کو حشاش بشاش کر دیا۔ کچھ عجیب سا نہیں لگتا اتنے خوبصورت مقامات پر تنہا، بالکل تنہا، مارا مارا پھرنا؟ وہ واپس آئی تو ہوٹل کی سیڑھیوں پر بڑی بے تکلفی سے یہ شخص آ ٹکرایا، جسے دیکھ کر وہ بری طرح چونکی۔ ابھی 3 دن پہلے تو اسے اپنے رائل ہاؤس کے لیونگ روم میں دیکھا تھا، بلکہ خفیف سی تلخ کلامی بھی ہوئی تھی۔ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھے نظارے کرنا اور پھر اسی خاموشی سے واپس آ جانا، ان مناظر اور مقامات کو انجوائے کرنے کے لیے ساتھی ضروری ہیں۔ اے مسٹر ترزان بنگش، اس نے بڑی سنجیدگی سے اپنا نام بتایا، میں بے تکلفی پسند نہیں کرتی۔ اچھی بات ہے، بے تکلفی مجھے بھی ناپسند ہے، یوں بھی ایسی لڑکیوں سے میں بھی تکلف میں رہتا ہوں۔ جواب اسی سنجیدگی سے آیا۔ ایسی سے کیا مراد ہے تمہاری؟ وہ تڑک کر بولی اور گھور کر اس بھوری آنکھوں اور بھورے بالوں والے شخص کو دیکھا۔ پھر سمجھاؤں گا، فی الحال جلدی میں ہوں، بس ایک مشورہ دینے رک گیا تھا۔ وہ پلٹ کر سیڑھیاں پھلانگنے لگا، جبکہ زہا ابرار گھوم کر اسے گھورتی رہی، جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ اسے یہ شخص سخت بدتمیز محسوس ہوا تھا۔ مائی فٹ! وہ سر جھٹک کر اپنے کمرے میں چلی آئی، نرم و گداز بستر پر گر کر طمانیت سے آنکھیں موند لیں۔ اف کتنا تھک گئی ہوں، یہ اس کا خیال تھا، جبکہ وہ گاڑی سے اتر کر چند فرلانگ ہی پیدل چلی تھی۔ وہ شوگران کاغان سے ہو کر سوات چلی آئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ مانسیرا کے ہوٹل کی سیڑھیوں پر مسکرانے والا اور اس کے اپنے لیونگ روم میں پاپا کے ساتھ بے تکلفی سے بیٹھا ہوا شخص اس ہوٹل میں بھی موجود تھا، بلکہ اور بھی کئی مقامات پر اسے دکھائی دیا تھا۔ خاص کر میوزیم میں تو بالکل وہ قریب قریب ہی کھڑے تھے۔ اس نے ایک اچٹتی نگاہ بھی ڈالی تھی، مگر وہ ایک مجسمے میں گم تھا اور یوں اس کی طرف سے رخ موڑ لیا تھا کہ وہ اپنی ہتک محسوس کر کے وہاں سے چل دی تھی۔ اب اس ہوٹل میں اسے دیکھ کر اسے ٹینشن سا ہونے لگا تھا۔ ڈنر پر تو باقاعدہ مٹ بھیڑ ہوئی۔ آداب، کہیے کیسی جا رہی ہے تفریح؟ اس نے اسے دیکھ کر خود ہی مخاطب کیا تھا۔ میوزیم والی اجنبیت کہیں دکھائی نہ دی۔ اس کے انداز میں بڑی سنجیدگی تھی، مگر اس کی بھوری آنکھوں میں ہلکی سی ہنسی چھائی ہوئی تھی، جو جانے کیوں زہا ابرار کو خود پر ہنسی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی مخصوص میز پر اسے دیکھ کر ناگواری محسوس کر رہی تھی۔
मगर अब वो बैठ चुकी थी और उठ कर जाना इसे अपनी तौहीन लगता था। वो चाह रही थी कि वही उठकर चला जाए। आप शायद इसी होटल में ठहरे हैं। शायद नहीं, यकीनन। क्या ज़रूरी है इसी मेज़ पर ही बैठें? वो एक लम्हे को इसके रवैये पर भौंच कर रह गया, मगर दूसरे लम्हे संभल कर बोला, मैं 2 दिन से यहाँ हूँ और इसी मेज़ पर लंच और डिनर करता हूँ। यूँ समझिए अब ये मेज़ एक तरह से मेरे लिए ही वक्फ हो गई है। मैं डिनर करके चला जाऊँ तो फिर आप कर लीजिएगा, अगर आपको भी यही मेज़ और जगह पसंद आई है तो। इसने आखिरी अल्फाज कुछ इस अंदाज से बोले कि वो खोल कर रह गई। मैं ब्रेकफास्ट इसी मेज़ पर करती हूँ, तो फिर सुबह ही आइएगा कि मैं नाश्ता कमरे में करता हूँ। वो अपने आगे रखे डिनर के लवाजमात पर हाथ साफ करते हुए इत्मीनान से बोला। इसका ये इत्मीनान ज़हा इब्रार के खून में आग बनकर उतर गया। वो सुर्ख चेहरा लिए एक झटके से कुर्सी धकेल कर खड़ी हुई। मेज़ पर धरा पानी का गिलास उलट गया, मगर वो ध्यान दिए बगैर पलटकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। तो ज़ोहा इब्रार अहमद, ये है तुम्हारा रूप। चलो अच्छा है, अंकल ने पहले ही पर्दा मेरे सामने से उठा लिया। वो सर उठाकर इसे देखता रहा। एक गहरी संजीदगी इसके चेहरे पर होइदा थी। वो अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए बहुत कुछ सोच रहा था। ये मौसम, ये मस्त नज़ारे, प्यार करो तो इनसे करो। मिस्टर तोरजान, इसकी समाज से मानूस आवाज़ टकराई, मगर इसने ध्यान नहीं दिया, हालांकि वो इसे कमरे के दरवाजे से निकलते भी देख चुका था। करते हैं ये तुमको इशारे, प्यार करो तो इनसे करो। ये मौसम, ये मस्त नज़ारे। तोरजान साहब, वो धाड़ते हुए दरवाज़ा पीछे से बंद करके इसके पीछे सीढ़ियों तक आई। इसे महसूस होने लगा वो जानबूझकर बहरा बनकर सीढ़ियाँ फलांग रहा है। वो रुक गया। सीटी पर गुनगुनाते होंठ साकित हो गए। वो पलटा। वो इसे मुनासिब फासले पर हरासां सी खड़ी अपने पतले पतले होंठ दांतों से काट रही थी, जैसे ये इसी काम के लिए इसके चेहरे पर मौजूद हो। सफ़ेद शलवार सूट पर नफीस सी कश्मीरी मैरून शॉल ओढ़े हुए थी। वो रेलिंग पर हाथ फैलाकर मुकम्मल इसकी तरफ घूमकर इस्तेफामिया नज़रों से उसे देखने लगा। फरमाइए, एक प्रॉब्लम हो गई है मेरे साथ। वो उंगलियां चटखाती एक और सीढ़ी उतर आई। तुमसे बड़ी प्रॉब्लम भी कोई हो सकती है जी? इसकी बड़बड़ाहट इसे सुनाई न दे सकी। देखिए मिस, मेरे पेट में इस वक्त भूख से चूहे उधम मचाए हुए हैं। नाश्ता भी नहीं किया है और अब 12:30 हो रहे हैं। मेरा जहन भूख के बायस बिल्कुल नाकारा हो जाता है। मेरा ख्याल है आप भी तशरीफ़ ले आइए, इसी मेज़ पर बैठकर बात करते हैं। वो घूमकर सीढ़ियाँ उतर गया। वो एक दो लम्हे अपनी जगह खड़ी रह गई। सख्त सुबकी महसूस हुई, मगर लामहला पीछे आना पड़ा कि इसके सिवा चारा भी नहीं था। इस अजनबी शहर, अजनबी लोगों के दरमियान यही कुछ शनासा था। इसे तो अब इस दिन पर थोड़ा अफसोस हुआ था कि इसने पापा से इसका मुकम्मल तारुफ क्यों हासिल नहीं कर लिया था, जबकि वो तारुफ करवा भी रहे थे। वो इसी मेज़ पर चली आई जहाँ से एक बार पहले उठकर वो गई थी। वो बड़े मज़े से इसे नज़रअंदाज किए वेटर से अपने लिए नाश्ता और लंच मुश्तरका मंगवा रहा था, और वेटर के वापस आने तक चेहरा घुमा कर फिरा कर डाइनिंग हॉल का जायज़ा लेता रहा। और इस दौरान ज़हा इब्रार अंदर ही अंदर खोलती रही। अपने यूं नज़रअंदाज किए जाने पर वो सुलग उठी थी, मगर मेज़ पर जाकर अपनी तरफ मुतवज्जा करना भी इंसल्ट समझ रही थी। वेटर आया और मुस्तादी से इसके आगे लंच और नाश्ते के लवाजमात सजा गया। गुड। इसने जाते वेटर की कमर थपकी, फिर नैपकिन जानों पर बिछाकर दोनों हाथ मिलाकर इसकी तरफ देखा और बेख्तियार उमड़ने वाली मुस्कुराहट को बदिक्कत छुपा गया। जी, कुछ फरमा रही थी आप? मेरा हैंडबैग चोरी हो गया है, इसने जैसे छूटते ही कहा तो वो उछल पड़ा। व्हाट, माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत से भी ज़्यादा। वो अब रो देने को थी। कैसे, किस वक्त? रात तक तो मुझे याद था, मगर सुबह शायद ब्रेकफास्ट लेने के बाद मैं ऊपर आई और फिर बात लिया। मेरा ख्याल है बस इसी दौरान ही गुम हुआ है। मेरा कुल असासा इसी में ही था। आई मीन कि मेरी मनी, मेरे वापसी के टिकट, चलने टिकट का भी मसला नहीं है। मैं बाय कार चली जाऊंगी, मगर नहीं, पेट्रोल के लिए तो जाहिर है पैसे चाहिए होंगे। हत्ता कि पापा को गाल करने के लिए भी एक कौड़ी नहीं है। मैं सख्त परेशान हूँ। हकीकतन इसके चेहरे पर परेशानी बल्कि हवास बाख्तगी रकम थी। जाहिर है बात परेशानी की ही है। इसने एक गहरी हमदर्दाना सांस ली। आपको इस महंगे तरीन होटल की पेमेंट भी तो करना होगी। मेरा मतलब है बिल भी देना होगा। और 3 वक्त खाना कहाँ से खाएंगे? डिनर, वो भी इतना लजीज हाई स्टैंडर्ड का। अब तो एक तंदूरी रोटी भी 2 रुपए की हो गई है, और खोखे की चाय भी बगैर मलाई के फ़ी कप 3 रुपए की मिलेगी। और गोश्त, वो भी बड़े का फ़ी प्लेट 20 रुपए से कम का नहीं होगा। वो मज़ीद संगीनी का एहसास दिलाने को बोला। जवाबन ज़हा इब्रार की कहर आलूद नज़रें इस पर उठीं, मगर वो सर झुकाकर खाने पर हाथ साफ करने लगा। मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ, वो बज़ाहिर फ़िक्रमंदी से बोला, मगर जाने क्यों इसका दिल चाहा अपनी सैंडल उतारकर इसके सर पर जमा दे। वो सिर्फ लफ्ज़ों से फॉर्मेलिटी निभा रहा था।
وہ کچھ دیر اسے منہ چلاتے دیکھتی رہی۔ کافی کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگایا تو اس کی بھوری آنکھیں اس کی الجھی پرگندہ نظروں سے ملیں۔ مجھے واقعی بہت دکھ ہوا ہے، اس نے چہرے پر سارے جہاں کی اداسی رقم کرتے ہوئے جلدی سے کہا۔ آپ کو اپنی چیزیں سنبھال کے رکھنی چاہیے تھیں۔ کیا کرتی، بغل میں لیے لیے گھومتی؟ آخر کچھ فرض ہوٹل والوں کا بھی ہے کہ نہیں؟ مینیجر کیا کہتا ہے؟ وہ یوں بولا جیسے اس کا جملہ سنا ہی نہ ہو۔ اس فضول نکمے آدمی نے چھان بین کی فارمیلٹی نبھا دی۔ مائی گڈنس، میں اس گھٹیا اور چور ہوٹل پر کیس کروں گی، مگر اس کے لیے بھی رقم کی ضرورت ہوگی۔ اس پر مستزاد ابھی بل بھی آپ کو دینا ہے، الٹا وہ آپ پر کیس کر دیں گے۔ اس کے برجستہ جملے نے اس کی ساری پھرتی نکال دی۔ ہوا میں لہرایا ہوا اس کا مکہ جو میز پر مارنے کے ارادے سے اٹھایا تھا، آہستگی سے گود میں گر گیا۔ کیا آپ میری مدد نہیں کر سکتے؟ کوئی بہتر مشورہ نہیں دے سکتے؟ میرے پاس تو ایک آسان سا مشورہ ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ ایسا کیجئے، ہوٹل کے آج دن بھر کے برتن دھو لیجئے، میزیں پہنچ کر خرچہ پورا کر دیجئے، اور گاڑی میں جتنا پیٹرول ہے اللہ کا نام لے کر نکل جائیے، اسی میں عافیت ہے۔ اس سے آسان اور بہتر مشورہ نہیں دے سکتے تھے۔ وہ پھنکارتی کھولتی کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی اور ایک قہر آلود نگاہ ڈال کر پلٹ کر سیڑھیوں کی طرف چلی گئی۔ تورزان کے لبوں پر بڑی مسرور مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ ہاتھ جھاڑتا نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے اطمینان سے میز سے اٹھا اور ہال کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آدم خان اس کی سفید ٹوٹا چمکا رہا تھا، اسے دیکھ کر چونکا، پھر سلام جھاڑا۔ تورزان صاحب، آپ اب تک یہیں پر ہیں؟ بات سنو۔ وہ اطراف نگاہ ڈال کر اطمینان کر لینے کے بعد اس کے قریب آ گیا۔ وہ ونڈ اسکرین چمکاتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اردو پڑھنے آتی ہے تمہیں؟ بالکل آتی ہے جی، آدم خان فخر سے بولا۔ تو یہ لو پڑھ لو، تمہارے ابرار احمد صاحب نے دیا ہے تمہارے لیے، اور تاکید کی ہے کہ اس پر فوراً سے پیشتر عمل کیا جائے، بغیر ہیل و حجت۔ آدم خان اس کے ہاتھ سے پرچہ لے کر پڑھنے لگا، تب تک وہ سگریٹ سلگا کر آس پاس گزرتے لوگوں کا جائزہ لینے لگا۔ وائٹ پیلس، جو ایک خوشنما ہوٹل تھا، کبھی سوات کے والی کا محل تھا، اپنی دیدہ زیبی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس کے اطراف بڑے خیرہ کن نظارے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ان نظاروں سے لطف اندوز ہونے لگا۔ تب آدم خان کی تحیر امیز اور قدرے پریشان آواز ابھری، مگر تورزان صاحب، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے سگریٹ کا دھواں فضا کے سپرد کر کے چہرے پر سختی لاتے ہوئے آدم خان کو دیکھا۔ تم نے شاید اس خط کی آخری لائنیں غور سے نہیں پڑھیں۔ لگتا ہے تورزان سے کسی قسم کے سوال نہ کرنا اور بلا ہچکچاہٹ چابی اس کے سپرد کر دینا، یہی لکھا ہے نا؟ جج جی، لاؤ چابی اور یہ لو ٹکٹ تمہاری واپسی کے۔ 4 بجے کی فلائٹ ہے، میرا خیال ہے اب تم بوریا بستر سمیٹو اور نکل بھاگو۔ مگر وہ زہب بی بی؟ خیر، وہ جلدی سے سنبھل گیا۔ خط کے الفاظ پھر دماغ میں گونج اٹھے۔ اس نے چابی کرتے کی اوپری جیب سے نکال کر تورزان کی پھیلی ہتھیلی پر رکھ دی۔ آپ اور بڑے صاحب بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ زبردستی مسکرایا، پھر سلام کر کے ٹکٹ لے لیا۔ سنو، یہ کچھ پیسے رکھ لو، سیدو شریف تک تمہیں بس میں سفر کرنا پڑے گا، ابھی فوراً نکل جاؤ، 15 منٹ میں ہی تمہیں سامنے سڑک سے کوچ ملے گی جو سیدو شریف پہنچا دے گی۔ اشارہ تھپک کر آدم خان کو روانہ کر دیا، پھر خود گھوم پھر کر گاڑی کا جائزہ لینے لگا۔ اندر پیٹرول چیک کیا، پھر چابی ہوٹل مینیجر کو دے کر اسے زہا ابرار تک پہنچانے کی تاکید کر کے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ ہم تم ہوں گے بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا، ہم تم۔ وہ شیو اور بات سے فارغ ہو کر اخبار اٹھا کر کرسی پر بیٹھ گیا اور سیٹی کی دھن پر گنگناتا اخبار کا رول کھولنے لگا۔ اسی دم دروازہ کھلا اور زہا ابرار اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ تورزان صاحب، میرا ڈرائیور یہ چابی مینیجر صاحب کو دے کر کہیں چلا گیا ہے۔ وہ سارے تکلف بالائے طاق رکھ کر گھبرائے لہجے میں بولی۔ ہاں، مجھے خبر ہے، اس نے اخبار سے نظریں اٹھا کر اطمینان سے جواب دیا۔ تو وہ اچھل پڑی اور آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھا، مگر پھر فوراً ہی پلکیں جھکا لیں۔ اس کی بھوری بھوری آنکھیں بڑی مقناطیس قسم کی تھیں۔ وہ مجھے ہی چابی دے گیا تھا اور یہ کہہ گیا تھا کہ میں اپنی تنک مزاج بی بی سے تنگ آ گیا ہوں، مجھے ایک اچھی جاب مل گئی ہے، میں سیدو شریف جا رہا ہوں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر لونڈتے غصے کے سرخ رنگ کو محظوظ نظروں سے دیکھا۔ میرے خدا، وہ سر پکڑ کر چیخی، اس قدر بدتمیزی اور جاہلیت کا ثبوت دیا ہے اس جاہل انسان نے، مائی فٹ۔ وہ زور سے پیر پٹک کر رہ گئی، پھر اچانک ہی اس پر جیسے شدید مایوسی کا غلبہ ہو گیا۔ وہ کرسی پر ڈھہ گئی۔ یہ ساری مصیبتیں ایک ساتھ نازل ہوں گی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے تو اپنا دماغ مفلوج ہوتا محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے پاپا کو کال کی، مگر پتہ چلا وہ کاروباری سلسلے میں کراچی گئے ہیں 1 ہفتے کے لیے، اور دوسری کال مینیجر کو کی تو وہ کمینہ ملا ہی نہیں مجھے۔ اب بار بار کالز تو میں کر نہیں سکتی،
پہلے ہی ہوٹل کا اتنا بل، اف خدایا، میں نے زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، آج یہ دن بھی دیکھنا پڑ رہا ہے۔ وہ کرسی سے اٹھ کر پاگلوں کی طرح کمرے میں چک پھیریاں کھانے لگی، جبکہ وہ ایک طرف کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اچانک اس نے رک کر ایڑیوں کے بل اس کی طرف گھوم کر اس کے نکھرے دھلے سراپے پر نگاہ ڈالی، پھر متوحش ہو کر بولی، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ اس کی آواز میں ہزار اندیشے لرز رہے تھے۔ ابھی تو نہیں، مگر گھنٹہ بھر بعد مانسیرا کی طرف کوچ کر رہا ہوں، کوچ کے ذریعے ہی۔ کیا؟ وہ چیخ پڑی، پھر خجل ہو کر جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھ کر لمحہ بھر چپ ہو گئی، اور جب بولی تو انتہائی دل گرفتگی سے، تم مجھے اس طرح تنہا چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ وہ آپ جناب کے سارے تکلف پاٹ کر بھرائی آواز میں بولی، میرا خیال ہے تم میرے ساتھ ہرگز نہیں آئی تھیں، ہم دونوں تنہا تنہا آئے تھے، یعنی اکیلے اکیلے۔ وہ بھی اس آپ جناب کے بوجھ سے آزاد ہو کر بولا، مگر اب تو حالات مختلف ہیں، میرا مطلب ہے میں یہاں بالکل بے یار و مددگار ہوں، ہوٹل کا بل تک میرے پاس نہیں ہے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتی ازحد مزمل نظر آ رہی تھی۔ سارا مسئلہ پاپا نے کھڑا کر دیا ہے، انہیں بھی ابھی کراچی جانا تھا، اور وہ مینیجر ذلیل انسان پاپا کے پیچھے چھٹیاں مناتا پھرتا ہے، ایک ایک کا دماغ درست کر دوں گی۔ سنو، کیا تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ کچھ رقم ادھار۔ اس کی خوبصورت جھیل سی آنکھوں میں آنسوؤں کے ننھے ننھے ستارے چمکنے لگے تھے۔ یہ منظر تورزان خان کے لیے بڑا ہی انوکھا اور دلچسپ تھا، مگر وہ جانتا تھا یہ عارضی ہے۔ افسوس، صد افسوس۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ میرا مانسیرا پہنچنا ضروری ہے، اور میرے پاس ٹوٹل اتنی ہی رقم ہے کہ میں کوچ کا کرایہ ادا کر سکوں اور راستے میں پیٹ پوجا، اور رہا ہوٹل کا کرایہ تو وہ ادا کر چکا ہوں، اس کے علاوہ پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ تو پھر میرا کیا ہوگا؟ وہ لرزتی کانپتی آواز میں بولی، یہ ہو سکتا ہے کہ تم مزید ہفتہ بھر یہاں رہو اور بل لمبا کرتی جاؤ، اپنے پاپا کے آنے تک موج اڑاؤ۔ میں مانسیرا سے ہفتہ بھر بعد اسلام آباد جاؤں گا تو اطلاع کر دوں گا۔ تب تک میں ایسی انسلٹ بھری زندگی گزاروں؟ میں تو ابھی سے مشکوک ہو گئی ہوں اس کمینے مینیجر کی نظروں میں۔ پلیز کچھ کرو نا تم، کیا تم مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے؟ اس کا لہجہ التجا آمیز تھا۔ اس نے پلٹ کر اس پر ایک نظر ڈالی۔ ایک کام ہو سکتا ہے۔ کیا؟ یہ میں اپنی گھڑی جو خاصی مہنگی ہے بل کے بدلے دے دیتا ہوں، اور تمہاری گاڑی میں جتنا پیٹرول ہے اس سے کام چلاتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر بائیکار نکل جاتے ہیں۔ او ریلی، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی، پھر جلدی سے بولی، تم اپنی گھڑی کیوں؟ یہ انگوٹھی ہے میری، اسے دے دو۔ مائی گاڈ، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ اس نے اپنی انگلی میں گولڈن چھلے کو دیکھا، پھر جلدی سے اتار کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ انگوٹھی دادی نے مجھے دی تھی، اور اس تاکید کے ساتھ کہ اسے ہمیشہ پہنے رکھنا۔ خیر، یہ بھی اچھی بات ہے کہ میری انگلی میں پھنسی رہ گئی، ورنہ میں گولڈ کم امیٹیشن زیادہ پہنتی ہوں۔ کام چل جائے گا نا؟ ہے تو ہلکی، چلو مجبوری ہے اب۔ وہ انگوٹھی کو بغور دیکھتے ہوئے بولا، پھر جیب میں ڈال کر کندھے اچکا دیے۔ یہ موسم، یہ مست نظارے، پیار کرو تو ان سے کرو، کرتے ہیں یہ تم کو اشارے، پیار کرو تو ان سے کرو۔ سوات کا موسم عروج پر تھا، اور تورزان خان کا موڈ بھی، اس کے لیے اطراف کے نظارے خیرہ کن تھے۔ وہ بھرپور انداز میں انجوائے کر رہا تھا، جبکہ ضحیٰ ابرار کو نہ موسم اچھا لگ رہا تھا، نہ اطراف کے نظارے، اور نہ ہی اس کی گنگناہٹیں، جو کہ خاصی دلکش تھیں۔ اسے تو اذیت بھرے 2 دنوں نے بدمزہ کر کے رکھ دیا تھا، اور اب گاڑی میں جتنا پیٹرول تھا اس پر تکیہ کر کے وہ نکل کھڑے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں یہ شخص کیسا ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اس نے اسے ایک نظر دیکھا، پھر دوبارہ چہرہ موڑ لیا۔ وہ خوفزدہ تھی کہ کسی وقت بھی پیٹرول ختم ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد پیدل، اور پیدل چلنے کا تصور ہی اس کے لیے دہشت ناک تھا، جانے لفٹ کے لیے کہاں کہاں مارے پھریں گے۔ دیکھو لڑکی، زندگی کوئی سیدھی سڑک نہیں ہوتی، بس آنکھیں بند کیے دوڑتے جاؤ، اس میں پیچ و خم آتے رہتے ہیں۔ ہر طرح کے حالات کے لیے خود کو تیار رکھنا چاہیے۔ اس نے کھڑکی کے باہر چہرہ ٹکا لیا تھا۔ اس شخص کا لیکچر اسے بالکل نہ بھا رہا تھا، مگر سننے پر مجبور تھی، اب اسی کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ گاڑی جانے کن کن راستوں پر بھگا رہا تھا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی، اور فضا میں ہلکی ہلکی خنکی پھیل گئی تھی، مگر اس کے کان تو بس ایک خوفناک جملے کے منتظر تھے کہ کب تورزان خان کہے گا پیٹرول ختم۔ اس کے بعد زندگی کتنی خوفناک اور تاریک ہو جائے گی اس کے لیے۔ وہ چاہ رہی تھی جلد از جلد وہ اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ اوفو، ہم شاید غلط راستے پر نکل آئے ہیں۔ اچانک تورزان کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ خیر آباد علاقہ، ویرانی چار جانب پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی روح فنا ہونے لگی۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ اس طرح تو بہت سا پیٹرول ضائع ہو گیا۔ اس نے سر پیٹ لیا۔ ان راستوں کا علم نہیں تھا تو پہلے ہی پوچھ لیتے، ٹھیک معلومات کر لیتے۔ وہ اس پر چڑھ دوڑی۔
اسے تو اپنی زندگی پہلے ہی کم پیٹرول کے باعث ہچکولے کھاتی نظر آ رہی تھی۔ اس پر شدید غلطی۔ میں نقشہ لے کر تو نکلا نہیں تھا۔ اس نے ایک سلگتی نگاہ اس پر ڈالی۔ اب پلٹ کر جائیں گے تو اور پیٹرول ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے اسی راستے پر آگے بڑھتے ہیں، شاید کوئی راہ سوجھ جائے۔ اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی۔ اونچے نیچے سرسبز پہاڑوں کا سلسلہ حد نظر تک پھیلا ہوا تھا، انہی کو کاٹ کر سڑک نکالی گئی تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ اس سڑک پر کوئی اور گاڑی بھی گزرتی نظر نہ آئی تھی ابھی تک۔ شام کی کرنیں ماحول کو بڑا دل فریب بنا رہی تھیں۔ کیا ساری رات تم یوں ہی گاڑی چلاتے رہو گے؟ وہ کچھ سوچ کر بولی۔ اگر پیٹرول ساتھ رہا تو۔ اوہ گاڈ! اس نے گہری سانس لی تھی۔ ایسے خوفناک حالات کا تو بھول کر نہیں سوچا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہم جلد از جلد کسی آبادی والے علاقے میں پہنچ جائیں جہاں کوئی انسان تو نظر آئے؟ وہ جھرجھری لے کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی، جیسے کسی غیبی امداد کا آسرا ہو۔ اس نے رخ موڑ کر ایک نظر اس پر ڈالی، پھر ونڈ سکرین پر مرکوز کر دی۔ آؤچ! خاصا فاصلہ طے کرنے کے بعد اچانک گاڑی رک گئی۔ کیا ہوا؟ گاڑی رکتے ہی اس کا دھڑکتا دل اچھل کر حلق سے جا ٹکرایا۔ وہی ہوا جس کا دھڑکا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر دونوں ہتھیلیاں ماری اور ونڈ سکرین کو گھورنے لگا۔ کیا پیٹرول ختم ہو گیا؟ اس کی لرزتی سرسراتی آواز بمشکل حلق سے نکلی تھی۔ تورزان نے اس کی طرف دیکھا۔ گلابی چہرہ سفید پڑ گیا تھا، آنکھوں میں وحشی ہرنی کا سا تاثر تھا۔ وہ خشک حلق کو تھوک سے تر کر رہی تھی۔ ہاں، ختم شد۔ میرے اندازے سے کہیں پہلے ہی ختم ہو گیا، وہ اطمینان سے بولا، اس کا اطمینان غارت کرتے ہوئے۔ اب پیدل چلنا پڑے گا، گاڑی یہیں چھوڑ کر۔ وہ سن سی بیٹھی رہ گئی، مگر اب دوسری کوئی صورت بھی اس کے سامنے نہیں تھی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ بھی گاڑی سے نیچے اتری تو دماغ گھوم گیا۔ سڑک کیا تھی؟ یوں لگتا تھا ابھی ابھی روڈ کوٹنے کا انجن یہاں سے ہو کر گزرا ہو۔ یہ سڑک ہے؟ اتنی خراب، اتنی فضول! وہ چیخ پڑی۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے محترمہ، سڑک بنانے کا کام کارپوریشن کا ہے، میرا نہیں۔ او ہو، تو میں تمہیں کب کہہ رہی ہوں، مگر میں اس پر کس طرح پیدل چلوں گی؟ اس کی نازک مزاجی بری طرح زخمی ہو رہی تھی۔ اب میں آپ کو کندھے پر بٹھا کر تو چلنے سے رہا، یہی سڑک ہے اور اسی پر چل کر جانا ہے۔ وہ ہنسا، پھر گنگنانے لگا، انہی پتھروں پر چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ اس کی بے وقت کی شیرگوئی پر وہ کھول کر رہ گئی۔ چلی آؤ، شاباش! وہ اپنا شولڈر بیگ اٹھا کر آگے بڑھ گیا۔ وہ کچھ دیر کھڑی حالات کی ستم ظریفی پر کھٹتی رہی، مگر دوسرے لمحے جلدی جلدی قدم اٹھاتی اس کے پیچھے لپکی، مبادا یہ سہارا بھی چھن جائے۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ گنگنا بھی رہا تھا، جیسے پیدل چلنے میں بے حد لطف محسوس کر رہا ہو۔ دیکھا جائے تو اطراف کا ماحول تھا بھی متاثر کن، کوئی بھی باذوق انسان اس سے مکمل لطف اٹھا سکتا تھا۔ دلکش پہاڑی سلسلہ، سڑک کے کنارے کنارے ہریالی، ساتھ اونچے اونچے شفتالو کے درخت، بھینی بھینی خوشبو لٹاتے بے نام پھولوں سے لدی ڈالیاں۔ وہ بآواز بلند گنگنا رہا تھا، یہ دیکھے بغیر کہ وہ اسے دل ہی دل میں کوستی یہاں وہاں لڑکھڑاتی لڑکتی پیچھے چلی آ رہی تھی۔ مرتا ہوں خاموشی پر، یہ آرزو ہے میری، دامن میں کو کہ ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، آزاد فکر سے ہوں، عزلت سے دن گزاروں، دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو، لذت سرور کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں، چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو۔ وہ سفری بیگ ایک کندھے سے دوسرے کندھے پر منتقل کرتے ہوئے ٹھٹک کر رک گیا۔ پلٹ کر پیچھے دیکھا تو بے اختیار مسکراہٹ لبوں کو چھو گئی۔ یہ صرف جھٹکا نہیں بلکہ جھٹکے تھے اس کی نازک جان پر۔ وہ خاصی دور تھی اور ساتھ ساتھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ اس کے قریب پہنچی تب تک بری طرح ہانپ چکی تھی۔ کیا تم یہ گنگنانا بند نہیں کر سکتے؟ وہ اس تک پہنچتے ہی دھاڑی، کسی طرح تو دل کی بھڑاس نکالنی تھی۔ مجھے بانگ درا پوری ازبر ہے، وہ اس کی بات جیسے سنی انسنی کرتے ہوئے بولا اور پلٹ کر قدم اٹھانے لگا۔ کیا اسی دن کے لیے ازبر کیا تھا؟ وہ ذرا سا مسکرا دیا۔ صفے باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو دل فریب ایسا کوثار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو، پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ سنو، رکو، بات سنو، پیچھے سے چلائی۔ اس کے تیز تیز اٹھتے قدم تھم گئے۔ اب کون سی مصیبت آ گئی؟ وہ پلٹا۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، میں اپنی جیکٹ گاڑی میں ہی بھول گئی ہوں، پلیز وہ تم لے آؤ، میرا خیال ہے ابھی ہم نے زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا۔ دماغ تو درست ہے تمہارا، وہ اسے گھورنے لگا۔ میں اب تمہاری ایک جیکٹ کے لیے واپس جاؤں؟ چلو، جو حماقت کر چکی ہو اس کی سزا بھگتو، کوئی زیادہ سردی بھی نہیں ہے۔ ذرا ابرار کا دل چاہا وہ اپنی سینڈل اتار کر اس کے منہ پر دے مارے، کس مزے سے کہہ رہا تھا خاص سردی نہیں ہے، جبکہ اس کے اپنے جسم پر لیدر کی موٹی جیکٹ تھی۔ اگر تم خود جا کر لا سکتی ہو تو لے آؤ،
میں یہاں کھڑا تمہارا انتظار کر لیتا ہوں۔ اس نے گویا احسان عظیم کیا۔ اس مہربانی کا شکریہ۔ وہ کھول کر رہ گئی۔ اس کے اندر اس شخص کے لیے بجائے شکر گزاری کے غصہ اور نفرت ابلنے لگی۔ جس انداز سے وہ اس کے ساتھ پیش آ رہا تھا وہ نہ صرف قابل مذمت تھا بلکہ ناقابل معافی بھی تھا۔ مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ حالات نے ہی اسے اتنا بے بس کر دیا تھا کہ ہر کوئی اس کی توہین کرنے کے در پہ تھا، وگرنہ کس کی مجال تھی کہ وہ زہا ابرار کو ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھ لیتا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں جھلملا گئیں۔ اسے تو یہ بھی یاد آ گیا کہ اس نے اپنا پورا بیگ ہی گاڑی کی ڈگی میں رکھ دیا تھا اور اب بے خیالی میں خالی ہاتھ نکل آئی تھی۔ پتہ نہیں اس گاڑی کا بھی کیا ہوگا جو اس شخص نے بے نیازی سے یوں بیچ راستے میں چھوڑ دی تھی۔ پورے 5 لاکھ کی گاڑی تھی۔ اب اسے خود پر بھی غصہ آنے لگا کہ وہ بے سوچے سمجھے اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیوں نکل پڑی۔ وہ یہ بھی کر سکتی تھی کہ اپنی گاڑی ہوٹل مینیجر کے پاس گروی رکھ دیتی اور کچھ اور پیسے ادھار لے کر گھر آ جاتی، پھر پاپا جانتے اور ان کا کام، یا پھر مزید 2 دن رک کر پاپا کا ہی یا اس مینیجر کے بچے کا انتظار کر لیتی۔ مگر اس شخص نے اسے سوچنے کی مہلت ہی نہیں دی، یا پھر اس وقت اس کا دماغ ہی مفلوج ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کا اور اپنے تنہا رہ جانے کا سن کر اس نے ایک نظر اس بے نیاز شخص پر ڈالی اور گہری سانس لی۔ اگر یہ شخص اتنا بدتمیز نہ ہوتا، ہو سکتا ہے اسے میری حالت کا ٹھیک سے اندازہ نہیں ہو، مگر حالت تو صاف دکھائی دے رہی ہے میری۔ آؤچ! وہ چلتے چلتے لڑکھڑا گئی۔ ٹخنا بری طرح مڑ گیا۔ وہ وہیں بلبلا کر دھپ سے بیٹھ گئی۔ خدایا! وہ جیسے کراہی سینڈل کے انگوٹھے کا ٹوٹا حصہ منہ چڑھا رہا تھا۔ پہلے ہی تھکن نے اس کی حالت پتلی کر دی تھی۔ اس پر راستہ اتنا کھدرا اور طویل کہ کسی طور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے دلکش مناظر بھی اس وقت برے لگ رہے تھے، اور یہ شخص اس سے کہیں زیادہ برا، جو اس سے بے نیاز یوں قدم بڑھا رہا تھا جیسے گھر کے لان میں چہل قدمی کر رہا ہو۔ میری سینڈل ٹوٹ گئی ہے۔ اس کے رکنے اور پلٹنے پر وہ روندھی آواز میں بولی۔ شکر کرو ناک نہیں ٹوٹی، پیر نہیں ٹوٹا، ٹخنا سلامت ہے۔ اس نے اس کے قریب آ کر اطمینان سے جواب دیا اور اس کی قہر آلود نظروں کی تپش سے بے نیاز دور دکھائی دیتی سڑک کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ بھی کوئی تک ہے؟ اب مجھ سے بالکل نہیں چلا جا رہا۔ حد ہو گئی، کیا ہم ساری زندگی چلتے رہیں گے؟ راستہ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور تم نے تو کہا تھا کسی سے لفٹ لے لیں گے، مگر مجھے تو دور دور تک کوئی انسان تو کیا جانور کا بچہ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ پیروں کو سینڈل سے آزاد کرتے ہوئے بگڑے تیوروں سے بولی۔ یہ تو تمہاری آنکھوں کا قصور ہے نا، مجھے تو خرگوش کے 2 بچے نظر آئے تھے۔ وہ ہنسا۔ خیر اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ تو تھا نہیں میرے پاس۔ اس نے کندھے اچکائے۔ چلو اب سڑک زیادہ دور نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی لفٹ مل ہی جائے، مگر مجھ میں بالکل ہمت نہیں ہے ایک قدم چلنے کی بھی۔ اس کے چہرے پر دنیا بھر کی تھکن ہوئیدہ تھی۔ وہ درد سے دکھتی ایڑیاں دبانے لگی۔ اگر پاپا کو خبر ہو جائے کہ ان کی لاڈلی بیٹی کس جہنم سے گزر رہی ہے تو جانے وہ کیا کر ڈالیں۔ ان کو اچھی طرح خبر ہے۔ وہ ہونٹ بھینچ کر اپنی مسکراہٹ چھپا گیا۔ چلو اٹھو، اتنی نزاکت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو ہر طرح کے حالات کے لیے خود کو تیار رکھنا چاہیے۔ قالین پر چل چل کر پیر ناکارہ ہو جاتے ہیں، انہیں کھردری مٹی اور کنکریٹ پر بھی چلنے کا عادی بنانا چاہیے۔ مصیبتیں کہہ کر نہیں آتیں۔ اس نے گویا اس کے سلگتے دل پر ایک اور چرکا لگا دیا۔ وہ جل بھن کر رہ گئی۔ زندگی میں اتنا پیدل کبھی نہیں چلی جتنا کہ آج، بلکہ اپنی 20 سالہ زندگی میں اتنا نہیں چلی ہوں گی۔ اوف! مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی ہے، پلیز تورزان خان کچھ کرو ورنہ میرا دم نکل جائے گا۔ یقیناً بھوک بھی لگ رہی ہوگی۔ وہ اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ کچھ دیر اس کی بے حال شکل دیکھتا رہا۔ اسے بے اختیار رائل ہاؤس میں ملازمہ پر برستی زہا ابرار یاد آ گئی، جو اس کے سامنے بیٹھی زہا سے بالکل مختلف تھی۔ اس کے دل میں ایک پل کو اس کے لیے رحم کا جذبہ جاگا، مگر دوسرے پل وہ سر جھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ تاریخ پڑھی ہے تم نے؟ وہ زمین سے کنکر اٹھا کر دور اچھالتے ہوئے سے گھور کر کہنے لگا۔ 2-4 قدم پر مامے چاچے یاد آ گئے۔ ہری اپ اٹھو، یہاں تمہارے ناز اٹھانے کوئی نہیں آئے گا، یہاں تمہارے باپ کے ملازم نہیں ہیں۔ وہ اپنا بیگ سنبھالتا کھڑا ہو گیا اور وہ اس کے جملوں پر گویا تندور پر ہی جا بیٹھی۔ او یو فولش، یو ایڈیٹ! تم اس لہجے میں مجھ سے بات کرنے والے کون ہوتے ہو؟ وہ اپنے پیروں کا درد بھول کر غصے سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں غصہ امڑ آیا۔ وہ اس لب و لہجے کی کبھی بھی عادی نہ رہی تھی۔ تم چیز کیا ہو؟ میرے پاپا کے محض ایک جاننے والے، ان کے دوست کے بیٹے، کوچ اور بسوں میں سفر کرنے والے، مجھ سے اس انداز میں بات کر رہے ہو؟ میں تمہیں… اس کے بقیہ الفاظ حلق میں ہی اٹکے رہ گئے۔ اس کے مردانہ ہاتھ کا بھرپور دھپڑ اس کے رخسار کی نرم و نازک جلد پر آگ لگا گیا۔ میں اس لہجے میں بات کرنے والے کی زبان کھینچ لیا کرتا ہوں۔ شکر کرو تو میں صرف ایک دھپڑ پر چھوڑ رہا ہوں۔
میرا خیال ہے آئندہ کے لیے یہ کافی ہوگا۔ وہ رخسار پر ہاتھ رکھے ششدر کھڑی رہ گئی۔ یہ قیامت سے پہلے قیامت تھی جو اس پر ٹوٹی تھی۔ پھولوں کی چھڑی بھی جسے نہ چھو پائی تھی، آج ایک بھاری ہاتھ کا تمانچہ اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا، مگر وہ منہ سے کچھ نہ بولی۔ بھوری بھوری آنکھوں میں امڑتے غصے نے اسے اندر ہی اندر سہما دیا تھا۔ وہ 6 فٹ کا لمبا تڑنگا مرد تھا اور وہ اس کے سامنے نرم و نازک ڈال کی مانند۔ وہ خوف سے خشک ہوتے حلق کو تھوک نگل کر تر کرتی مزمل قدموں سے اس کے پیچھے چل پڑی، البتہ دل ہی دل میں اسے جی بھر کر گالیوں سے نوازتی رہی، جنگلی جاہل کا ورد کرتی رہی۔ اس کا سارا تنتنا ایک تو تھکن نے نکال دیا تھا اور رہا سہا اس دھپڑ اور سوس چہرے والے اس شخص نے۔ وہ ایک دھپڑ سے ہی اس کی مردانہ قوت کا اندازہ کر چکی تھی۔ وہ بمشکل خود کو گھسیٹتی سڑک تک پہنچی تو تورزان خان کا جملہ اس کی سماعت پر ٹھنڈی پھوار کی مانند گرا۔ یہاں تو آبادی والا علاقہ شروع ہو گیا ہے، وہ دیکھو سامنے مکانات نظر آ رہے ہیں۔ اس نے اپنی بوجھل آنکھیں اس کے ہاتھ کے اشارے کی طرف دوڑائیں تو ایک ٹھنڈی قدرے طمانینت امیز سانس خارج ہو گئی۔ ملگجے اندھیرے میں مکانات کے باہر روشنی دکھائی دے رہی تھی جو یقیناً لالٹین کی ہو سکتی تھی۔ اس کے بے حال قدموں میں تیزی آ گئی، جیسے بجھتے دیے کی لو آخری دموں پر تیز ہو جائے۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ایک مکان کے باہر کھڑے تھے اور ایک مقامی شخص سے تورزان خان جانے مقامی زبان میں باتیں کر رہا تھا، اس کے سر کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ وہ مقامی لمبا چوڑا ادھیڑ عمر کا مرد مکان پر دستک دے رہا تھا۔ اسے تو اب ایک لمحہ بھی اپنے قدموں پر کھڑا رہنا دوبھر ہو گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پیروں میں موٹے موٹے لوہے کے کڑے کسی نے پہنا دیے ہوں۔ دروازہ ایک بڑی عمر کی عورت نے کھولا تھا۔ سرخ و سفید ہلکی جھریوں والا چہرہ جو بڑے سے دوپٹے میں آدھا چھپا ہوا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر اس کی چھوٹی چھوٹی سنہری آنکھوں میں حیرانی جھلکی، جسے مقامی شخص نے کچھ کہہ کر غائب کر دیا۔ وہ دروازہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی۔ چلو آؤ، تورزان خان نے پلٹ کر اسے مخاطب کیا تو وہ اپنے من بھر وزنی پیروں کو بمشکل اٹھاتی اندر داخل ہو گئی، مگر دوسرے لمحے چکرا گئی۔ کچا صحن مدھم روشنی میں عجیب وحشت ناک لگ رہا تھا۔ ایک طرف پڑی چارپائیوں پر کچھ لوگ بیٹھے تھے جو اجنبیوں کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں لڑکیاں تو تورزان خان کو دیکھتے ہی چپاک سے دوسرے حصے میں بھاگ لیں جہاں پردہ لٹک رہا تھا۔ عورت اپنی مقامی زبان میں موجود دوسرے لوگوں کو کچھ کہتی کھڑ کھڑ چارپائیاں بچھانے لگی۔ ایک چارپائی پر بیٹھی عورت لبوں پر مہمان نواز مسکراہٹ سے انہیں دیکھ رہی تھی، زہا ابرار کو تو باقاعدہ جانچ رہی تھی۔ اس وقت اس کا حلیہ جو ہو رہا تھا وہ خاصا مذائقہ خیز تھا۔ باوجود حسین ہونے کے وہ اس وقت بھوتنی لگ رہی تھی۔ کھلے ریشم جیسے بال بے ترتیب ہو گئے تھے، جیسے کسی نے نوچا گھسوٹا ہو۔ کیولٹ کے کنارے کسی پتھر کی نوک میں آ کر پھٹ گئے تھے۔ اس کے سبک سے پیر ٹوٹی چپل کے ساتھ باقاعدہ مٹی میں اٹ گئے تھے۔ گلابی نرم تلوے جو مختلف لوشن اور پیڈی کیور سے نکھرے رہتے تھے اس وقت قابل رحم حالت میں دکھائی دے رہے تھے۔ جگہ جگہ سے چھلنے کے باعث خون بھی جم گیا تھا۔ وہ ننگے پیر فینسی سوٹ بے ترتیب بال اور چہرے پر وحشت کا جہاں سجائے ایک بالکل انوکھی زہا ابرار دکھائی دے رہی تھی۔ تورزان نے پردوں کے پاس جھانکتے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ پھیلتے دیکھ لی تھی، مگر وہ ان تمام باتوں سے بے نیاز بڑے بڑے سوراخوں والی چارپائی پر یوں بیٹھ گئی جیسے پیروں سے جان نکل گئی ہو۔ یہ اور بات کے اندر ہی اندر اس ماحول اور کھدری سطح کی چبھن محسوس کرتے ہوئے پریشان ہو گئی۔ تورزان خان کے ہمراہ گھر کے دوسرے مردان خانے کی طرف چلے گئے تو دو لڑکیاں بھاگ کر اس کے آس پاس آ کر بیٹھ گئیں اور مقامی زبان میں بولنے لگیں جو یقیناً انٹرویو کی کوئی شکل تھی۔ اسی دم وہی ادھیڑ عمر عورت آئی اور دونوں لڑکیوں کو ڈانٹنے لگی۔ ایک کو دو ہتھڑ بھی مارا، پھر اس کی طرف پانی کا پیالہ بڑھا دیا جسے زہا ابرار نے یوں تھام کر لبوں سے لگا لیا جیسے یہ آب حیات ہو۔ ٹھنڈا میٹھا خوشبودار پانی اس نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ ایسا پانی تو اس نے کبھی اپنے گھر میں بھی نہ پیا تھا۔ اس کی ٹھنڈک بالکل انوکھی تھی جو فریج کے پانی میں کبھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ پانی کے پیٹ میں جاتے ہی بھوک چمک اٹھی۔ سامنے سے آتے تورزان کو دیکھ کر وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ سنو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ پانی مل گیا یہی بہت ہے مدام، پہلے اپنا حلیہ درست کر لو، میرا مطلب ہے منہ وغیرہ دھو لو۔ میں ان لوگوں سے بات کر چکا ہوں، رات ہم یہیں گزاریں گے، پھر صبح۔ وہ اس کی شکل دیکھنے لگی۔ کیا یہ لوگ ہمیں اسلام آباد پہنچا دیں گے؟ ہاں، ان کا جیٹ طیارہ تیار جو کھڑا ہے، اسی انتظار میں کہ دو لٹے پٹے مسافر آئیں تو اس میں بٹھا کر ان کی منزل مقصود تک پہنچا دیا جائے۔ وہ ڈپٹنے کے انداز میں خاصی اونچی آواز میں بولا۔ اسے فکر نہیں تھی کہ یہاں اردو کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ خفا خفا سی منہ دھونے ایک لڑکی کی ہمراہی میں چل دی۔ بڑی سی ٹینکی کے موٹے سے نل سے بہتے دھڑ دھڑ پانی میں اسے منہ دھونا سب سے مشکل کام لگا تھا۔ وہ صرف منہ ہاتھ دھونے میں ہی پوری بھیگ گئی۔
تمہاری بیوی تو ماشاءاللہ خوبصورت ہے۔ وہ بوڑھی عورت اسے منہ پہنچتے دیکھ کر اپنے سے ذرا فاصلے پر بیٹھے تورزان سے بولی، جو سفری بیگ میں منہ گھسیڑے جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ اس کی بات پر اس نے سر اٹھا کر بے اختیار زہا ابرار کی طرف دیکھا اور چند منٹ پلکیں جھپکے بغیر دیکھتا رہا۔ بچے بچے ہیں، وہ خجل سا ہو کر سر کھجانے لگا۔ رات کا کھانا دسترخوان پر اس کے سامنے سجا تھا، مگر وہ موٹی بھاری گہرے بھورے رنگ کی روٹی کو یوں تک رہی تھی جسے اسے کھانا کھانے کی سزا سنا دی گئی ہو۔ کھاؤ کھاؤ، شکر کرو یہ بھی مل رہا ہے۔ تورزان خان کی آواز قریب سے ہی سنائی دی۔ اس نے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، مگر بیگانہ بھی نہیں تھا۔ بڑے مزے سے آلتی پالتی مارے بیٹھا دسترخوان پر سجے لوازمات کے ساتھ مکمل انصاف کر رہا تھا۔ اسی موٹی روٹی کے بڑے بڑے نوالے شوربے میں بھگو کر مزے سے کھا رہا تھا۔ چہرے پر کسی قسم کی بیزاری نہیں تھی۔ لا محالہ اسے بھی یہی زیر مار کرنا پڑا۔ رات وہ چارپائی پر لیٹی تو بے ساختہ رونا آ گیا۔ ملگجی روشنی میں اسے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر تورزان دری بچھائے سویا ہوا تھا۔ اس نے ذرا سا رخ موڑ کر اس بے فکرے شخص کو دیکھا۔ دل چاہا اٹھ کر اس کا گلا دبا دے، مگر پھر بے بسی سے لب کچل کر رہ گئی۔ اے سنو، کیا جاگ رہے ہو؟ وہ دبی سرگوشی میں اسے پکارنے لگی۔ اب کیا ہوا؟ اتنے سکون کے باوجود نیند کیوں نہیں آ رہی؟ جواباً اس کی جھنجھلاہٹ سے پر آواز نے اس کی آنکھوں سے بہتے بھل آنسوؤں میں اضافہ کر دیا۔ وہ جل بھن کر کباب ہو گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، دیکھو پلیز تم سو مت جانا۔ سوری میڈم، نیند پر میرا اختیار نہیں ہے۔ اس نے کروٹ بدل ڈالی تو اس کی سسکی سماعت سے ٹکرا گئی۔ اوف! وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کا دل چاہا کوئی وزنی شے اٹھا کر اس بدتمیز شخص کے سر پر دے مارے۔ آخر تم بات بات پر مجھے کاٹ کھانے کو کیوں دوڑتے ہو؟ میں نے کون سا تمہارا ادھار کھا رکھا ہے؟ پیار سے بھی تو بات کر سکتے ہو۔ وہ بچوں کی طرح لڑتے ہوئے رو پڑی۔ وہ اندھیرے میں اس کے رونے کی آواز سنتا رہا۔ کہیں دل کے اندر سے رحم کا جذبہ پھر ابھرا۔ بہرکیف یہ اس کے لیے بہت زیادہ تھا۔ اسے ایک لمحے کو کچھ افسوس ہونے لگا، مگر اس کا اظہار نہیں کیا اور آرام سے لہجے میں بولا، اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنا خیال رکھ رہے ہیں ہمارا۔ سوچو ذرا، یہ لوگ اس وقت مدد نہ کرتے، ہمیں سہارا نہ دیتے تو ہم رات کہاں گزارتے؟ تو میں انہیں کب برا کہہ رہی ہوں؟ وہ ناک رگڑتی پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ وہ بے اختیار امڑنے والی ہنسی کو بدقت نہ روکتا تو شاید وہ اور بھی سلگ اٹھتی۔ گرینڈ ماما! وہ اچانک چیخی، مگر دوسرے لمحے جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ کیا ہوا؟ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ تورزان، تم مانسیرا جا رہے تھے نا؟ او گاڈ، میں بھی تمہارے ساتھ کوچ میں چلی جاتی۔ میری گرینڈ مدر وہیں تو رہتی ہیں۔ ہم نے کتنا جلد بازی کا مظاہرہ کیا۔ تورزان خان کے لبوں سے ایک گہری سانس خارج ہو گئی۔ وہ ملگجی روشنی میں اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ کٹے بالوں کو چوٹی کی صورت میں باندھے وہ پیشانی پر ہاتھ رکھے تعصب سے سر ہلا رہی تھی۔ بہت جلدی خیال آ گیا آپ کو اپنے رشتہ داروں کا؟ چلو پتہ چلا کہ تمہارے بھی کوئی عزیز رشتہ دار ہیں۔ اس نے برا سا منہ بنا کر تورزان خان کی طرف دیکھا تھا، مگر چونکہ لائٹ اس کے عقب میں تھی اس لیے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے سے قاصر رہی۔ میرا خاندان خاصا لمبا چوڑا ہے، خاص کر پاپا کی سائڈ کا۔ پاپا ہی سے سنا ہے کہ 2 پھوپھیاں ہیں، ایک تو جدہ میں ہی ہے، دوسری مانسیرا میں ہے۔ ایکچولی میں زیادہ کسی کو نہیں جان سکی کہ آنا جانا میرا نہیں ہوتا تھا۔ میرے ڈھیر سارے کزن سے برسوں سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ بے نیازی سے بولی، حالانکہ یہ فخر کا نہیں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ دیکھو دیکھو، تم مجھے غصہ دلا رہے ہو، پھر کچھ کہوں گی تو دھپڑ مار دو گے۔ وہ تڑک کر بولی، مگر وہ اس کی طرف سے کروٹ بدل کر سوچوں میں محو ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھ صبح بہت دیر سے کھلی۔ وہ اٹھی تو پورا صحن ہلکی دھوپ سے چمک رہا تھا۔ فرش پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اذان خان غائب تھا۔ اسے کل والی دونوں لڑکیاں باورچی خانے کے حصے میں نظر آئیں۔ ان میں ایک تیسری کا اضافہ ہو گیا تھا۔ سفید ململ کے دوپٹے میں سرخ و سفید چہرے والی خاصی پرکشش لڑکی تھی۔ وہ تینوں جانے کیا کھسر پھسر کر رہی تھیں۔ اسے اٹھتے دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ واش روم جانا ہے مجھے، وہ ان کی طرف دیکھ کر بولی۔ تب تیسری والی لڑکی اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ مجھے زارسانگا کہتے ہیں، وہ رہا باتھ روم۔ زہا ابرار کے لیے یہ جملہ انتہائی حیرت کن تھا۔ وہ بہت صاف اردو بول رہی تھی۔ اس کی حیرت پر وہ ہنس دی۔ میں کشمالے کے پڑوس میں رہتی ہوں، پشاور میرا سسرال ہے، اس لیے مجھے اردو اچھی آتی ہے۔ وہاں اردو خاصی بولی جاتی ہے۔ کشمالے نے بتایا، آپ کے بارے میں تو دیکھنے چلی آئی، یہاں کسی کو بھی اردو نہیں آتی۔ ہاں، اس کا مطلب ہے تم میرے لیے خوشگوار اضافہ ہو۔ زہا مسکرا کر اس کے اشارے سے بتائے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کیا ہو رہا ہے مدام؟ تورزان کی آواز پر اس کے اندر ایک بے نام سا سکون اتر آیا۔ وہ اس کے سامنے بانس کے تختے پر بیٹھ گیا۔ یہ منہ پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ حالانکہ گھڑی میں 2:15 بجے ہیں۔
تم کہاں غائب ہو جاتے ہو؟ وہ شکایتی لہجے میں بولی۔ میری چھوڑو، یہ تم صبح سے چارپائی ہی کیوں توڑ رہی ہو؟ کچھ ہاتھ پیر ہلاؤ، یہ لوگ کہتے ہیں کس قدر کاہل اور پوہر لڑکی ہے۔ کیا میں کام کروں گی یہاں؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر تورزان خان کو یوں دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ جواباً اس نے کڑی نظروں سے اسے گھورا۔ کیوں تم عورت نہیں ہو یا تمہارے پاس ہاتھ پیر نہیں ہیں؟ ظاہر ہے تمہیں کام تو کرنا پڑے گا۔ تم اپنے باپ کے 10 ملازم تو ساتھ لائی نہیں ہو، اور انہیں کیا پتا کہ تم عورت ہونے کے باوجود عورت ہنر اور سلیقے سے محروم ہو، بلکہ عورت کی توہین ہو۔ لینگویج پلیز، وہ احتجاجاً چلائی۔ آہستہ بولو ورنہ جھگڑالو بھی مشہور ہو جاؤ گی۔ یہ لوگ تمہیں میری بیوی سمجھ رہے ہیں۔ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسا۔ نان سینس، اس نے ہونٹ بھینچ کر منہ پھیر لیا۔ دل نامانوس اتھاہ میں ڈوب کر ابھرا پھر ڈوبا۔ چلو اٹھو اور ثواب بیوی کے ساتھ چارپائی میں رسیاں ڈالو۔ وہ اٹھتے ہوئے تحکم سے بولا، رات کو ورنہ چارپائی سونے کے لیے نہیں ملے گی، فرش پر ہی سونا پڑے گا۔ کیا؟ مگر مجھے کب آتا ہے یہ رسیاں وسیاں ڈالنا؟ وہ بگڑی۔ مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ بوڑھی عورت جو اس گھر کی دادی ہیں وہی کہہ رہی تھیں کہ اپنی عورت سے کہو کہ ہاتھ پیر چلائے، ایسے بیٹھے بیٹھے روٹی نہیں ملے گی۔ وہ آستین کے کف چڑھاتے ہوئے بولا تو اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ چلو دیکھ لینا، یہ لوگ بہت کٹر ہیں، تمہیں رات کا کھانا نہیں دیں گے اور سونے کے لیے چارپائی بھی نہیں۔ ویسے اچھا ہے تمہیں یوں بھی بھوکے رہنے کی اذیت کا علم نہیں ہے۔ اور رہی فرش پر سونے کی بات تو کیا خوب کہا ہے اقبال نے، ہو ہاتھ کا سرہانہ سبزے کا ہو بچھونا، شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو۔ وہ اس کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر ثواب بی بی کے پاس جا کر کچھ کہنے لگا، تب وہ زہا کو دیکھنے لگی اور زہا مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ تب تورزان نے اشارے سے اسے بلایا تو وہ پاؤں میں کشمالے کے عجیب بھدے موٹے چپل گھسیڑ کر چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ چلو ایک کام سیکھ لو، تاکہ مکمل پوہر تو نہیں کھلاؤ گی، تمہارے سسرال والوں پر تمہارے کسی ایک ہنر کی تو دھاک بیٹھے گی۔ اس نے رسیوں کا رول اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور خود دوسری طرف چلا گیا۔ جب کوئی آدھے گھنٹے بعد وہ واپس آیا تو بے ساختہ امڑنے والی ہنسی کو بمشکل ایک مسکراہٹ تلے چھپا سکا۔ وہ پریشان حال، بکھرے بالوں اور حواس باختہ چہرے کے ساتھ ثواب بی بی کے ساتھ مل کر چارپائیوں کی رسیوں کو کھینچ رہی تھی، جیسے کوئی اناڑی کسائی تکڑے بیل سے نپٹ رہا ہو۔ شام کو کشمالے کے ساتھ پھونکے مار مار کر چولہا جلانے میں مدد دے رہی تھی۔ مدد کیا، بس انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہو رہی تھی۔ تورزان خان نے اسے ڈراوا ہی ایسا دیا تھا کہ رات کو کھانا گول اور وہ بھوک کے معاملے میں بے حد کچی تھی۔ جیسا بھی کھانا تھا وہ پیٹ تو بھر ہی لیتی تھی، اب اس سے بھی محروم ہونا اسے منظور نہیں تھا۔ کشمالے بیچاری اس کا پورا منہ کالا بھجنگ دیکھ کر پریشان ہو گئی اور اسے زبردستی ہاتھ سے پکڑ کر وہاں سے اٹھا کر ٹنکی کے پاس لے آئی۔ اگر ابھی زہا ابرار کو آئینہ دکھا دیا جاتا تو وہ شاید اپنا چہرہ دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی۔ وہ نلکے کے پاس بیٹھی صابن رگڑ رہی تھی جب سرسانگہ اندر داخل ہوئی اور اسے دیکھ کر بے ساختہ امڑتی ہنسی کو نہ روک پائی۔ میرے خدا، یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے؟ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے تھکے تھکے چہرے پر صابن ملتے ہوئے سرسانگہ کو دیکھا، پھر جھرجھر بہتے پانی سے منہ دھونے لگی۔ کشمالے بھی شرمندہ شرمندہ سی ٹینکی میں بالٹی بھر کر پانی ڈالتے ہوئے زرسانگہ سے پٹر پٹر اپنی زبان میں کچھ بولنے لگی، جسے سن کر زرسانگہ ہنسنے لگی۔ پھر یکدم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، سنو، کشمالے کہہ رہی ہے کہ ہم تم سے زبردستی یہ کام نہیں کروا رہے تھے، یہ تو آپ کے شوہر نے کہا ہے کہ اسے کرنے دینا تاکہ یہ بھی کچھ سیکھ لے، اسے بہت شوق ہے ایسے کاموں کا۔ ضد کر رہی تھی، کیا واقعی تمہیں بہت شوق ہے؟ وہ کچھ مشکوک سی ہو کر پوچھنے لگی۔ زرسانگہ کی باتیں اس کے اعصاب پر کوڑے کی طرح برستی تھیں۔ کتنی دیر اس کا ہاتھ نلکے سے بہتے پانی کے نیچے ساکت رہ گیا۔ دوسرے لمحے اس کا دماغ کھلنے لگا۔ بدتمیز بیہودہ جنگلی انسان۔ وہ نلکا بند کر کے جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ ان دونوں پر نگاہ پڑی تو جبراً مسکرا دی۔ ہاں، مجھے بہت شوق تھا نا۔ یہ تحمل کا مظاہرہ کرنا اس کے لیے سہانے روح ہی تھا، مگر کیا کرتی؟ چپ چاپ صحن میں بچھی چارپائی پر جا کر بیٹھ گئی۔ دل اچانک ہی آنسوؤں سے بھر گیا اور بھل بھل آنسو بھی آنکھوں سے نکل آئے۔ رات کے کھانے کے بعد وہ چارپائی پر لیٹی تورزان خان کا انتظار کرنے لگی۔ اس سے ابھی تک بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، مگر جب تک وہ اپنی دری لیے آیا وہ گہری نیند میں ڈوب چکی تھی۔ دن بھر کی تھکن نے اسے نڈھال ہی ایسا کر دیا تھا۔ وہ ایسی سوئی، نہ کسی مچھر نے کاٹا، نہ چارپائی کی چرچراہٹ نے تنگ کیا، اور صبح بھی جلد آنکھ کھل گئی۔ ہلکی ہلکی ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اندھیرے اور روشنی کا یہ سنگم بڑا دل فریب لگ رہا تھا۔ صحن کے کنارے کیاریوں میں لگے پھولوں کے نرم لطیف ہوا سے بھینی بھینی خوشبو لٹاتے پودے پورے صحن کو معطر کر رہے تھے۔ وہ کتنی دیر چت لیٹی ابھرتے سورج کا دلکش نظارہ کرتی رہی،
پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تورزان غائب تھا۔ پتہ نہیں یہ شخص کتنے بجے اٹھ جاتا ہے، وہ حیران رہ گئی۔ دھوپ چڑھے تورزان خان گھر میں داخل ہوا تھا، مگر اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ نہا کر بال سکھا رہی تھی، یہاں کا مقامی لباس پہن رکھا تھا، سیاہ اور عنابی رنگ کا گھیردار پشواس اور ایسی ہی گھیردار چون والی شلوار میں لطیف جھونکے کی مانند اس کی روح تک کو مہکا گئی۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ وہ ہم رنگ بڑا سا چادر نما دوپٹہ سنبھالتے اس سے شکوہ کرنے لگی۔ اچھی لگ رہی ہو۔ اس کے ہونٹوں سے آہستگی سے جملہ پھسلا اور تیزی سے آگے بڑھتی ضحیٰ ابرار کے قدم اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ اس نے اپنی ریشمی پلکوں کی باڑ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، مگر ہڑبڑا کر انوکھے بوجھ کے ساتھ جھکا ڈالیں۔ اس کا دل عجیب سے احساسات سے دوچار ہوا تھا۔ پتہ نہیں اس جملے میں کچھ تھا ان بھوری بھوری لو دیتی آنکھوں میں، یا پھر اس کے گداز لبوں سے پھوٹتی مسکراہٹ کی طلسمی لہروں میں۔ اپنائیت کا ایک نرم و نازک احساس کہیں سے جاگا۔ دل زور سے دھڑک کر رہ گیا تھا۔ بڑی دور سے پیٹرول لے کر آ رہا ہوں۔ بیچارہ عزت خان الگ خوار ہوا میرے لیے۔ اس نے اس کے چہرے پر اپنے جملے کا رد عمل دیکھا اور شدت سے محسوس کر کے آگے بڑھ کر چارپائی سنبھال لی۔ کیا پیٹرول مل گیا؟ تو کیا ہم گاڑی میں جا سکیں گے؟ وہ خوشگواری سے پلٹی۔ آج تو نہیں، بقول عزت خان کے آج سفر خطرناک ہوگا۔ اس کے مطابق آج شام تک ہواؤں کے جھکھڑ چلنے والے ہیں اور طوفانی بارش ہونے کا بھی امکان ہے، مگر مجھے تو ایسے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ اچھی خاصی دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ وہ بجھ سی گئی۔ تورزان خان نے دہشت نظروں سے اسے دیکھا۔ تم کون سی ماہر موسمیات ہو؟ اور جواباً وہ بھناتی وہاں سے چلی گئی۔ موسم خوشگوار تھا۔ وہ کشمالہ اور زرثانگہ کے ساتھ باہر نکل آئی۔ ہماری وادی صوبہ سرحد کی دلہن کہلاتی ہے، زرثانگہ چلتے ہوئے اس کے سحرزدہ چہرے کو دیکھ کر بولی، اور پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہلاتا ہے۔ کچھ غلط نہیں کہتے؟ وہ اطراف کے ماحول کی بے تحاشا خوبصورتی سے محصور ہوتے ہوئے سر ہلا کر بولی۔ وہ ٹہلتے ہوئے آگے چلنے لگیں۔ پہاڑوں کے ڈھلانوں پر لکڑی کے تختوں کے مکانات ضحیٰ کی دلچسپی کا مرکز بن گئے، جو ایک ہی قطار میں رنگ برنگی چھتوں والے تھے اور بہت خوشنما دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے ان مکانات کو قریب سے دیکھنے کی خواہش کی تو زرثانگہ مسکرا دی۔ شہر کی کوٹھیوں سے ان کا کیا مقابلہ؟ آؤ تمہیں زیبل کے گھر لے جاؤں، اس کی 2 دن بعد شادی ہے، ہماری رسمیں دیکھو آؤ۔ وہ تینوں ایک گھر میں داخل ہو گئیں، جس کے ایک بڑے ہال نما کمرے میں عورتیں اور لڑکیاں دکھائی دے رہی تھیں، بچے آ جا رہے تھے۔ زرثانگہ اور کشمالے کے ساتھ ایک اجنبی چہرہ دیکھ کر موجود خواتین کے چہروں پر اشتیاق چھلکنے لگا اور کھسر پھسر ہونے لگی، مگر وہ بے نیاز لڑکیوں کے غول کو دیکھ رہی تھی جو عجیب قسم کی ڈھولکی پر گا رہی تھیں۔ شب د نکریزو جنکے تنبل وہی نہ خلق دخونا پا ودا راغلی دینا ماں با اس ڈولی وڑی۔ اسے الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے نہ مطلب، مگر لے کے ساتھ گانا اچھا لگ رہا تھا۔ تب زرثانگہ اس کی طرف جھک کر اسے ترجمہ سنانے لگی۔ اس کا مطلب ہے مہندی کی رات ہے اور لڑکیاں تنبل بجا رہی ہیں، لوگ اس طرف سے شادی میں آئے ہیں، مجھے ڈولی میں لے جائیں گے۔ 15-16 سال کی بھولے بھالے معصوم چہرے والی زیبل ضحیٰ کے بے حد دلچسپ اور پیاری لگی۔ کیا اس کا شوہر بھی اتنا ہی اسمارٹ ہے؟ وہ تجسس سے زرثانگہ سے پوچھنے لگی۔ اچھا ہے، مگر تمہارے شوہر جتنا نہیں۔ زرثانگہ نے اپنی مسکراتی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ وہ لمحہ بھر سن سی رہ گئی۔ تمہارا شوہر بہت خوبصورت مرد ہے، بالکل انگریزی فلموں کے ہیرو جیسا، مگر ذرا غصہ ور لگتا ہے۔ ویسے سنا ہے جو غصے والے ہوتے ہیں وہ محبت بھی انتہائی کرتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں، تم بتاؤ ایسی بات ہے؟ وہ اس ساری بات کے جواب میں زرثانگہ کو بس خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ ایک لمحے تصور میں تورزان خان کا سراپا ابھرا اور معدوم ہو گیا۔ اس کے دل کی دیواروں پر زرثانگہ نے بے خیالی میں ایسا بھالا مار دیا تھا جس سے اس کے احساسات کے تاج جھنجھنا اٹھے تھے۔ وہ اس کی غلط فہمی دور کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی، بس خاموشی سے اس کے ساتھ باہر چلی آئی۔ زرثانگہ نے بھی جواب پر اصرار نہیں کیا تھا۔ اس کے خیال میں وہ ایک نئی نویلی دلہن تھی۔ واپسی پر اس نے بھی زرثانگہ اور کشمالے کی طرح چادر کا حصہ چہرے پر نقاب کی صورت ڈال دیا تھا۔ آس پاس سے گزرتے مرد اپنی بشر کمزوری کے ہاتھوں گھورتے ہوئے گزر رہے تھے۔ اسے پہلی بار اپنا چہرہ اور بدن یوں چھپا کر چلنا اچھا لگ رہا تھا، عجیب سا انوکھا سرور مل رہا تھا۔ تم ایک دن اور رہ جاؤ یہاں، زیبل کی بارات تک، بہت مزہ آئے گا تمہیں، زرثانگہ دوستانہ انداز میں بولی۔ کشمالے بھی اس سے رکنے پر اصرار کرنے لگی۔ اس بیچاری کو اردو کا ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا، مگر محبت اور خلوص کی کوئی مخصوص زبان نہیں ہوتی، اس کے اپنے رنگ ہوتے ہیں۔
ہمارے ہاں کی رسمیں دیکھو گی تو ہنسی بھی آئے گی اور مزہ بھی۔ شہروں سے بہت مختلف، تم انہیں دقیانوسی بھی کہہ سکتی ہو۔ ارے نہیں، شہروں میں صرف دکھاوے کے علاوہ کچھ نہیں رہا۔ میں تو یہاں آ کر بہت سرور اور لطف محسوس کر رہی ہوں۔ یہاں فطرت کا حسن پوری طرح موجود ہے۔ وہ رات اس بڑے سوراخوں والی چارپائی پر لیٹی تو ایک عجیب سی سرمستی پورے وجود پر چھائی ہوئی تھی۔ اسے اپنے اندر انقلاب سا برپا دکھائی دے رہا تھا۔ ہر چیز میں انوکھا پن اور نغمگی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے نہ رسیوں کے کھدرے پن کا خیال آیا، نہ کھلے آسمان سے خوف، بلکہ وہ چت لیٹ کر سیاہ آسمان کے آنچل پر جگمگ کرتے تاروں کو دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ بے ساختہ اس کے تصور میں اپنے بچپن کا ایک منظر تازہ ہو گیا۔ دادی کے پہلو میں لیٹی وہ دادی کے منہ سے ایک نظم سنا کرتی تھی۔ اسے کچھ لفظ یاد آنے لگے۔ اے ننھے منھے تارے، سچ سچ بتا تو کیا ہے، کیا آسمان میں کوئی ہیرا جڑا ہوا ہے؟ تورزان سونے کے لیے آیا تو اسے بآواز بلند بچوں کی طرح لہک لہک کر گاتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی مدھر سی، بالکل معصوم بچوں جیسی ہی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ تھکن، بیزاری اور خوف کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ خاموش سا دری پر لیٹ گیا۔ صبح ہمیں نکل جانا ہے، جلدی اٹھ جانا۔ اس کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ تورزان خان کو دیکھ کر اپنی حرکت پر خفیف سی ہو گئی۔ صبح؟ مگر وہ ہونٹ دانتوں میں دبا کر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ ہم پرسوں جائیں گے، کل تو مجھے زیبل کی بارات دیکھنی ہے، اسے دلہن بنتے دیکھنا ہے۔ تورزان کے لیے اس کا یہ جملہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ ہکا بکا رہ گیا۔ پہلے ہی اس کے انداز پر ٹھٹکا تھا۔ کیا ہم ٹھہر نہیں سکتے؟ اس کی طرف مکمل خاموشی پا کر مایوس سی ہو کر بولی، صرف ایک دن اور۔ اس کے لہجے میں خفیف سی التجا تھی جو اسے بڑی خوش آئند محسوس ہوئی۔ غریبوں کی شادی میں تمہیں کیا مزہ آئے گا؟ نہ شور ہنگامہ ہوگا، نہ بے جا پیسوں کا ضیاع، نہ نمود و نمائش۔ وہ چند منٹ توقف کے بعد استہزئیہ انداز میں بولا، یہی تو دیکھنا چاہتی ہوں، اس زندگی کا خوبصورت اور سادہ پہلو۔ وہ یہ کہہ کر لیٹ گئی اور آنکھیں موند لیں۔ مارگزار سے نکلے تو تورزان بڑا چپ سا تھا۔ اس کے برعکس زہا ابرار گاڑی کے شیشے سے منہ نکالے گزرتے منظروں کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے اس نے رخ موڑ کر اس کے سنجیدہ خوبصورت چہرے پر نگاہ ڈالی۔ وہ بدستور ونڈ اسکرین کو گھورتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ بڑی ہوئی شیپ، بھوری آنکھوں میں سنجیدگی اور ہونٹ نیچے، کچھ مغرور، کچھ بیزار اور قدرے سنجیدہ انداز۔ اس کے ذہن میں زرسانگا کا جملہ گونجا، تمہارا شوہر بہت خوبصورت مرد ہے، بالکل انگریزی فلموں کے ہیرو جیسا۔ اس نے گھبرا کر چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ اس کی پیشانی سلگنے لگی، رخسار یوں گرم ہو گئے جیسے ابھی تندور کے پاس سے ہٹی ہو، اور دل وحشت سے دھڑکنے لگا۔ اس کے بعد اس نے ایک بار بھی اس کی جانب نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں انہوں نے کتنے گھنٹوں کا سفر کیا تھا۔ گاڑی جب ایک بڑے سے کشادہ گھر کے سامنے رکی تو اس نے حیرت سے گھر کو، پھر تورزان خان کو دیکھا۔ ہم مانسیرا آئے ہیں، وہ اس کی حیرانگی محسوس کرتے ہوئے بولا، پھر اگنیشن سے چابی نکال کر اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے کر بولا، یہ تمہاری گرینڈ مدر کا گھر ہے۔ کیا گرینڈ ماما کا؟ اوہ، مگر تمہیں کیسے پتہ چلا ان کا ایڈریس؟ اوہ، یقیناً پاپا نے بتایا ہوگا کبھی۔ مائی گاڈ! وہ خود ہی سوال اور اس کا جواب دیتی فرتے مسرت سے گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتری اور بھاگتی کھلے گیٹ سے اندر چلی گئی۔ ہائے اللہ، یہ تو سچ مچ گرینڈ ماما کا گھر ہے۔ وہ چھوٹے سے باغیچے میں پہنچ کر خوشی سے چلائی، گرینڈ ماما! وہ چیخی اندر لپکی۔ تب گرل کھول کر انا دادی باہر نکلیں اور اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ ہائے دوڑکی، تو یہاں! انہوں نے دوسرے ہی پل اسے باہوں میں بھر لیا اور ادھر وہ ان کی باہوں میں آ کر بے دم ہو گئی اور دھواں دھار رو پڑی۔ ہائے زہا، نہ میری لور بیٹی، کیا ہوا؟ لوگ خوشی کے موقع پر روتے تھوڑی ہیں۔ یہ بتا کس کے ساتھ آئی ہے؟ ابرار کے ساتھ؟ انا اسے پچکارنے لگی۔ اسی دم ان کی نظریں تورزان پر پڑیں جو چلتا ہوا اندر آ گیا تھا۔ تورزان کے ساتھ آئی ہے؟ میں بھی کہوں یہ اکیلے کیسے آ پہنچی؟ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ اے زرمینے! انا اس کی پھوپھی زرمینا کو پکارنے لگیں۔ ادھر زہا تورزان کو بے تکلفی سے آتا دیکھ کر چونک گئی تھی۔ وہ اب انا کے پہلو سے لگا مسکرا رہا تھا۔ بس نانی جان، میری پیاری انا! اچانک پروگرام بن گیا۔ اسلام آباد گیا تو ابرار ماموں نے جبراً قہراً اسے میرے ساتھ چلتا کر دیا۔ وہ سر کھجاتا اس کے قہر برساتی نظروں سے بچتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ہوش و حواس میں آئی تو اپنے اس بری طرح بیوقوف بننے پر سر پیٹ کر رہ گئی۔ انا، دادی اور زرمینا پھپھو سے گلے لگ کر وہ زیادہ اپنی حماقت اور اس بے خبری پر آنسو لٹاتی رہی۔ اس قدر دھوکے باز انسان ہو تم! رات کے کھانے کے بعد اسے لاؤنج سے نکلتے ہی گھیر بیٹھی۔ یہ تو تمہاری اپنی عقل کا قصور ہے، اپنے رشتہ داروں سے بے خبری کی سزا۔ میں نے کب چھپایا؟ تم نے ہی نہیں پہچانا؟ وہ کندھے اچکا کر سنجیدگی سے بولا،
پھر اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ چھوڑو مجھے چیٹر، میں تم سے اور پاپا سے ہرگز بات نہیں کروں گی۔ وہ بھی برابر کے شریک تھے۔ وہ اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑا کر خفا خفا سی کرسی پر گر گئی۔ آئی ایم سوری زہا، وہ اچانک ہی کچھ پریشان اور الجھا ہوا دکھائی دینے لگا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے سوری بوری کرنے کی، وہ تڑک گئی۔ ضرورت ہے نا، وہ ہولے سے ہنسا، پھر سنجیدگی سے بولا، دراصل تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ایک پروگرام کے تحت ہوا تھا۔ کیا؟ وہ اچھل پڑی۔ ہاں، اس نے افسوس سے سر ہلا دیا اور پھر پلٹ کر الماری سے ایک شولڈر بیگ نکال کر اس کی جانب پلٹا۔ یہ وہی بیگ تھا جو ہوٹل میں گم ہوا تھا۔ زہا اپنا گمشدہ بیگ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ میں نے ہی چرایا تھا، اسی پروگرام کے تحت۔ اس نے آہستگی سے پھر دھماکہ کیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تب اس نے کسی مجرم کی طرح آہستہ آہستہ اسے سب کچھ بتا دیا، پرس گم کرنے، ڈرائیور کو بھگا دینے، گاڑی میں موجود پیٹرول موجود ہونے کے جھوٹ بولنے تک۔ وہ جھٹکے سے کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی اور ان انکشافات پر گھومتے سر کو تھام لیا۔ پھر اس کے چپ ہونے پر وہ پلٹی اور سسکیاں دباتی کمرے سے نکل کر اپنے پیچھے دھاڑ سے دروازہ بند کر گئی۔ تورزان خان کے سینے سے ایک گہری قدرے سکون امیز سانس یوں خارج ہو گئی جیسے اسے سانس لینے کا یہ موقع ابھی ملا ہو۔ رات وہ انا کی گود میں سر رکھے چت لیٹی بڑی اداسی سے چھت کو گھور رہی تھی اور انا اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی اس کے اتنے برسوں بعد آنے پر شکوہ کر رہی تھیں۔ اتنی چپ چپ کیوں ہو دوڑکی لڑکی؟ انا نے اس کے مسلسل خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے اس کے چہرے کو ٹٹولا۔ کل اپنی پھپھو کے گھر جائے گی نا؟ ریشمین اور سمین تو اس سے ملنے کو بےتاب ہو گئی ہیں، برسوں بعد آئی ہے، پتہ نہیں کیسے یاد آ گئی تجھے ہماری۔ لگتا ہے تورزان زبردستی لایا ہے تجھے۔ انہوں نے تورزان کی طرف اشارہ کیا تو اس کے ذکر پر اس کی آنکھیں جلنے لگیں۔ نہیں، میں کل واپس جاؤں گی۔ ہیں؟ کیوں اتنی جلدی؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے وہ بیٹھا اپنی رائفل صاف کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کس پر روب ڈال رہا ہے۔ وہ سلگ کر رہ گئی۔ یہ کیسا آنا ہوا تیرا؟ بس میری مرضی، وہ عجیب نروٹھے پن سے بولی اور پاؤں میں چپل گھسیٹ کر یہاں سے اٹھ گئی۔ صبح بالکل اچانک ابرار احمد پہنچ گئے۔ ان کی آمد غیر متوقع صرف زہا کے لیے تھی، ورنہ تورزان اور انا کے علم میں تھا۔ وہ پاپا کو دیکھ کر بری طرح بگڑ گئی۔ پاپا، کیا میں اتنی بری ہوں آپ کی نظر میں کہ آپ نے اس ظالم جنگلی شخص کے سپرد کر دیا مجھے؟ پاپا اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ وہ یہاں کے مقامی لباس میں بڑے سے دوپٹے میں لپٹی، کھلے بالوں کو چوٹی میں باندھے انہیں بڑی مختلف محسوس ہوئی۔ یہ بتاؤ، انجوائے کیا؟ پاپا، اس نے خفگی سے پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا تو پاپا اس کے پاس تخت پر ہی آ بیٹھے۔ تورزان، کیا تمہیں بالکل اچھا نہیں لگا؟ میرا خیال ہے اس کی کمپنی میں تمہیں بور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ بہت ظالم اور بدتمیز انسان ہے پاپا۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر سر اٹھایا تو پاپا اسے بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ ایک لمحے کو اس کا دل دھڑک گیا، پلکیں لرز کر جھک گئیں۔ میرا مطلب ہے اس نے اور آپ نے جو پروگرام کے تحت میرے ساتھ کیا، میں اس پر خفا ہوں۔ آئی ایم سوری بیٹا۔ پاپا نے اس کے شانے پر ہاتھ پھیلا کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ بات ساری یہ ہے زہا کہ میں نے اور تمہاری مرحوم ماما نے تمہاری نسبت بہت چھوٹی عمر میں تمہاری زمینہ پھپھو کے اسی بیٹے تورزان سے طے کر دی تھی، مگر وقت کے ساتھ مجھے احساس ہونے لگا کہ تمہارا مزاج بہت مختلف ہے، اس ماحول سے، ان لوگوں سے شاید کچھ نامناسب بھی۔ مجھے تورزان بہت پسند ہے، ہر لحاظ سے۔ وہ ایک قابل ایروناٹیکل انجینئر ہے، اس کی ترقی کی راہیں بہت کشادہ ہیں اور سب سے بڑھ کر وہ میرا خون ہے۔ اس کا کردار، اس کی شخصیت، کیا تمہیں اتفاق نہیں ہے؟ پاپا رک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگے جو سنگی مجسمے کی طرح ساکت دکھائی دیا۔ وہ انکشاف کی زد میں سن سی بیٹھی تھی۔ میرا مقصد تمہارے مزاج میں تھوڑی لچک پیدا کرنا تھا۔ اگر تم ہرٹ ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں بیٹا۔ ایک باپ اپنے بچوں کے مستقبل کی خوشحالی کے لیے بھلا ہی چاہے گا، برا نہیں۔ انہوں نے اس کا سر تھپکا، مگر وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ وہ ذرا مایوس سے ہو گئے۔ بہرحال وہ انہیں دل و جان سے عزیز تھی، ان کی کل متاع۔ وہ اسے خفا اور دکھی ہرگز نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اوکے بیٹا، تم پر کوئی جبر نہیں ہوگا۔ میں تمہاری پھپھو اور انا سے معذرت کر لوں گا اور ہم صبح ہی اسلام آباد فلائی کر جائیں گے۔ وہ اپنے زانوں پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ پاپا، اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے رخساروں پر آہستہ آہستہ سرخی پھیلنے لگی تھی۔ میں ابھی یہاں رہوں گی۔ پاپا نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا تو اس کا چہرہ جھک گیا۔ ابھی پھپھو کے یہاں مجھے رہنا ہے پاپا۔ ابھی میں مکمل کہاں ڈھلی ہوں اس ماحول میں۔ ابھی تو وہ گھر بھی نہیں دیکھا جہاں عمر بھر رہنا ہے۔ اس نے شرما کر سر اور جھکا لیا تھا اور خف سے انگلیاں مسلنے لگی۔ پاپا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے یقین تھا تم میری پسند سے اتفاق کرو گی، آخر خون تو میرا ہی ہونا۔
آئی ایم تھینکفل ٹو یو. تم نے میرے سر سے ایک بوجھ اتار دیا ہے. میں آتے وقت بہت سے اندیشوں میں گھرا بہت خوفزدہ تھا، مگر اب لگ رہا ہے جیسے بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا ہوں. وہ بے اختیار اٹھ کر ان کے سینے سے لگ گئی. یہ موسم، یہ مست نظارے، پیار کرو تو ان سے کرو، کرتے ہیں یہ تم کو اشارے، پیار کرو تو ان سے کرو. انا کے کمرے کا پردہ اٹھاتا تورزان چچک گیا. وہ کھڑکی سے لگی باہر کے نظارے سے لطف اندوز ہوتے گنگنا رہی تھی. اسے موجود دیکھ کر اسے حیرت کا دھچکا لگا تھا. اس کے خیال میں وہ ابرار احمد کے ساتھ اسلام آباد جا چکی ہوگی. اب آئے ہو، صبح سے انتظار کر کے تھک گئی. انا اسے دیکھ کر خفا ہونے لگیں. زہا کی گنگناہٹ یکدم تھم گئی. وہ پلٹی اور اسے دیکھ کر دل کے کونے سے ایک خوشگوار مہک ابھر کر رگوں میں پھیلنے لگی. صبح سے شام ہونے کو آئی تھی. اس شخص کا دیدار اب نصیب ہوا تھا. بلیک شلوار سوٹ میں وہ تھکا تھکا سا انا کے قریب گر سا گیا. کیوں ہو رہا تھا انتظار؟ اس نے بھویں اچکائیں. زہا کو جانا تھا زرمینے سے ملنے. سوری میں تھک گیا ہوں، ابھی میرا ارادہ سونے کا ہے. وہ اس پر ایک نظر ڈال کر کمرے سے ہی نکل گیا. لو اسے کیا ہوا؟ ایویں شوم مار رہا ہے گرینڈ ماں. وہ کھڑکی کا پرد ٹھک سے بند کر کے بولی اور کمرے سے خود بھی نکل گئی. میرا خیال تھا تم اب تک ماموں کے ساتھ جا چکی ہوگی. گئیں کیوں نہیں؟ وہ اپنے کمرے میں گھستے گھستے رک گیا. وہ راہداری سے گزر رہی تھی. میری مرضی، تمہیں اس سے کیا؟ وہ کندھے جھٹک کر آگے بڑھنے لگی. اے لڑکی، یہ تم کیا لگا رکھی ہے؟ تمیز سے آپ کہو. اس نے اس کے آگے بڑھنے سے پہلے جھٹکے سے کلائی کھینچ لی. وہ لڑکھڑا کر جلدی سے سنبھل کر اسے گھورنے لگی. زیادہ ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں اپنی انا کے گھر میں ہوں، کسی ویرانے میں تمہارے رحم و کرم پر نہیں ہوں. وہ ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹی. وہ ہونٹ بھینچ کر اسے گھورنے لگا. اور ہاں، وہ انگوٹھی نکالو جو تم نے جھوٹ بول کر مجھ سے ہتھیا لی تھی. وہ ایک لمحے کو ہڑبڑا گیا. کون سی انگوٹھی؟ اوہ اچھا، وہ انتہائی فضول سی، بیکار سی انگوٹھی. جی ہاں، وہی فضول اور بیکار سی. وہ اسی انداز میں منہ چڑھا کر بولی تو وہ غصے سے بھناتا کمرے میں چلا گیا. اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں وہی انگوٹھی تھی. میں تو یہ پھینکنے والا تھا. مجھے کیا کرنا ہے اس کا؟ ایویں ہی پھینک دیتے. یہ انگوٹھی مجھے پاپا نے خصوصی طور پر پہنا کر نہ اتارنے کی تاکید کی تھی. یہ بہت اہم ہے میرے لیے، ایک خاص نسبت سے. وہ پلکیں جھکا کر ہولے سے بولی. لو پکڑو. مجھے تو کوئی خاص نہیں لگ رہی جس کے لیے تم اتنا مر رہی ہو. اس نے انگوٹھی اس کی طرف بڑھا دی، جسے تھامنے کے لیے زہا نے ہاتھ آگے کیا اور دوسرے ہی پل اس کا نازک ہاتھ تورزان کے مضبوط ہاتھ میں تھا. یہ کیا ڈرامہ کر رہی ہو؟ احمق سمجھ لیا ہے مجھے؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا. میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی، آپ ہی انجان بن رہے ہیں. وہ مدھم آواز میں بولی اور اپنی لرزتی پلکیں جھکا لیں. وہ بڑی وارفگی سے اسے دیکھ رہا تھا. بہت عرصے بعد تمہیں اس انگوٹھی کی اہمیت اور اصلیت کا پتہ چلا ہے. یقیناً انا نے یا پھر ماموں نے بتایا ہوگا، ہے نا؟ مجھ سے چھپا کر آپ نے اچھا نہیں کیا. آپ بہت دھوکے باز ہیں. وہ اس کی گرفت سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی. تم نے باخبر رہنے کی خود ہی کوشش نہیں کی تھی. وہ ہنسا، پھر بڑی سرت سے اس کی انگلی میں وہ انگوٹھی ڈال دی. ویسے یہ کام پہلے بھی مجھے ہی کرنا تھا. یہ ماموں تو ایسے ہی درمیان میں آ گئے. وہ اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کو دلچسپی سے دیکھنے لگا. زہا، کیا واقعی تمہیں میں غریب جاہل سا قبول ہوں؟ آپ کب سے غریب اور جاہل ہو گئے؟ ہاں، جنگلی اور فضول ضرور ہیں. وہ ہنستے ہوئے اس سے دور ہو گئی اور تورزان بے ساختہ قہقہے کو نہ روک سکا. مگر پھر بھی قبول ہیں. ارے بات تو سنو. اس نے اسے روکنا چاہا مگر وہ اس کی دسترس سے دور نکل گئی. لڑکی، اب یہ بال بڑھا لینا. آج لمبی چوٹی ہوتی تو کام تو آتی. وہ اسے پکڑنے کی کوشش میں ناکام ہو کر ہاتھ ملتا ہوا بولا تو وہ اسے انگوٹھا دکھا کر گرینڈ ماں کے کمرے کی طرف بھاگ لی. اب تو اسے تورزان خان کے ساتھ پھپھو کے گھر ہرگز نہیں جانا تھا. ہائے اللہ، اب تو پھپھو سے بھی شرم آئے گی. وہ انا کے خالی پلنگ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی. وہ وضو کے لیے باتھ روم گئی تھیں. وہ اپنی سانسوں کا ہموار کرنے لگی، پھر تیسری انگلی میں چمکتی انگوٹھی کو دیکھنے لگی اور بے اختیار اس پر لب رکھ دیے. اب تو یہ انگوٹھی اسے اور بھی عزیز ہو گئی تھی، بالکل اس جنگلی اور فضول شخص کی طرح. یہ خوبصورت ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی تفصیلی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا. ہمیں انتظار رہے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں. ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں.